نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. کرم مشائخ و علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معتکفین و معتکفات، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج 27ویں شب رمضان المبارک کی اس بڑی ہی روحانی اور ایمانی و وجدانی محفل میں حاضر ہیں. آج کی اس مبارک شب کے لیے میں نے اپنی گفتگو کا جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے حضرت بشر الحافی سے ملاقات. یہ آج کا عنوان، اس کو ذہن نشین کر لیں. حضرت بشر الحافی سے ملاقات. اسے ایک ملاقات کا تذکرہ کرنے سے قبل میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 سے، جس کی تلاوت آپ نے سنی. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، یعنی ایمان کی زندگی سے محروم ہے یا محروم تھا، پھر ہم نے اسے ایمان اور ہدایت کی دولت کے ساتھ زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کے لیے پھر معرفت کا نور پیدا کیا. وہ مردہ تھا، حیات ایمانی سے محروم تھا، یعنی اس کا دل مردہ تھا. ہم نے اسے ایمانی ہدایت سے نوازا اور اس کا دل زندہ ہو گیا. پھر ہم نے اس کے دل کو اپنی معرفت کا نور عطا کیا، اس کا دل روشن ہو گیا، اور وہ ہماری معرفت کا وہ نور لے کر وہ شخص بقیہ لوگوں میں چلتا ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی وہ نور پھیلاتا ہے، اس نور کو تقسیم کرتا ہے. اب یہ پوری مثال دے کر اس کے بعد ارشاد فرمائیں کہ بھلا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہو کہ وہ سٹل ابھی بھی جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں گم ہے اور خود گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے قابل نہیں، کیا ایسے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کے دلوں کو ہم نے ایمان کی زندگی سے زندہ کر دیا تھا اور جن کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دیا، اور پھر صرف وہ نور اور روشنی ان کی اپنی ذات تک نہ رہی بلکہ وہ نور لے کے پورے جہاں میں وہ نور بانٹتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. ایک طرف وہ شخص اور دوسری طرف وہ شخص جو خود اندھیرے میں گرا ہوا ہے اور اس اندھیرے سے نکلنے کی صلاحیت، طاقت، استطاعت نہیں اس کو. یہ دو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے اور پھر فرمایا اسی طرح کافر لوگ، اللہ کی معرفت سے محروم لوگ، اپنے الٹے سیدھے اچھے برے اعمال
اور کرتوتوں کو اس طرح وہ اپنے لیے اچھا جانتے ہیں، اپنی نظروں میں خوشنما دیکھتے ہیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں ان کے اپنے اعمال، غلط سوچیں، غلط فکر، غلط طرز عمل ہم ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ اس دھوکے میں، مغالطے میں عمر بھر گمراہی میں رہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں یہ بڑی خوبصورت بات ایک مثال کے ذریعے دو قسموں کے لوگوں کا موازنہ کر کے بتا دی۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے نور سے زندہ کیا، ایمان کے ذریعے، پھر ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور پیدا کیا، پھر انہیں چشمہ نور بنایا اور انہیں امر دیا کہ وہ پوری دنیا میں میرے نور کو پھیلائیں، اور جو لوگ اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں اندھیروں سے نکالیں، یعنی اس نور کو بانٹیں۔ وہ اور نور سے محروم اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک خاص فکر دی اللہ رب العزت۔ آج ہم ایسے ہی ایک شخص سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں 27ویں کی شب، جو اللہ کے نور کو بانٹتا تھا اور زمانوں تک اس کے بانٹے ہوئے نور سے لوگوں کے دل روشن ہوتے رہے۔ میں نے چاہا کہ آج 27ویں شب منہاج القرآن کے مرکز پر نہ صرف معتکفین و معتکفات ہیں، بلکہ ہزارہ لوگ طالبان حق، حق کے متلاشی، حق کی معرفت کے جام اور چند قطرے پینے کے خواہش مند لوگ، توبہ کے نور سے اپنے اندھیروں کو دھونے کی خواہش لے کے آنے والے لوگ، اللہ کی رحمت کے چند قطروں کی امید لے کے آنے والے لوگ۔ تو میں نے چاہا کہ آج ہم سب چلتے ہیں ایک ملاقات کے لیے، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت بشر الحافی۔ میں نے چند بزرگ ہستیوں سے درخواست کی کہ آج ہمارے لیے ایک ملاقات ترتیب دیں تاکہ حضرت بشر الحافی سے گفتگو ہو، ان سے مذاکرہ ہو، ان سے مکالمہ ہو، ان سے کچھ پوچھیں اور ان کی کہی ہوئی باتیں سنیں اور ان کی باتوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے اندھیروں کو ختم کریں۔ تو جن ہستیوں نے یہ ملاقات ارینج کی ان میں امام سلمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ کے ذریعے اس ملاقات میں میری مدد کی۔ امام ابو نعیم الاصبہانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء کے ذریعے مدد کی۔ امام ابو القاسم قشیری ہیں، انہوں نے الرسالہ القشیریہ کے ذریعے مدد کی۔ امام ابن الجوزی ہیں، انہوں نے صفت الصفوہ کے ذریعے اس ملاقات کو ارینج کیا۔ امام ذہبی ہیں، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء کے ذریعے ملاقات ارینج کی، اور ان سے اوپر سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، انہوں نے غنیت الطالبین کے ذریعے اس ملاقات کو ارینج کیا۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری ہیں، انہوں نے کشف المحجوب کے ذریعے یہ ملاقات ارینج کرنے میں ہیلپ کی، اور امام یافعی ہیں، انہوں نے روض الریاحین کے ذریعے اس ملاقات کو ارینج کیا۔ سو اس ملاقات میں جو گفتگو ہو گئی آپ کو اس کے مصادر اور سورسز معلوم ہوں گے۔ آئیے ایک مثال سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایمان ایک بیج کی طرح ہے جو دلوں کی زمین پہ بویا جاتا ہے۔ وہ بیج خود بخود پودا نہیں بن جاتا، خود بخود درخت نہیں بنتا، وہ خود بخود بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہ پھلدار نہیں ہوتا اور لوگوں کے لیے نفع مند نہیں ہوتا۔ یہ سارے مرحلے بہت ساری اضافی اندرونی اور بیرونی کوششوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس تمثیل سے سمجھاتا ہوں۔ یہ ایمان پہلے بیج کی طرح ہوتا ہے، اس زمین کو آپ کھاد دیتے ہیں، کیمیکلز دیتے ہیں، اس زمین کو پھر پانی دیتے ہیں،
ایک کسان اور مالی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پانی، کھاد، کیمیکلز مل کر، اوپر سے سورج، تپش، روشنی، ہوا، سب ماحول مل کر اس بیج سے پلانٹ بناتے ہیں، چھوٹا سا پودا اگاتے ہیں اور پودا اوپر بڑھتا ہے۔ جب مالی دیکھ بھال کرتا ہے، کھاد اچھی ملتی ہے، آب و ہوا اچھی ملتی ہے، تو وہ مالی اس پودے کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کیڑے بھی آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں جو نقصان دیتی ہیں اس کو، وہ اس پودے کی حفاظت کرتا ہے، تو بڑھتا بڑھتا پھر پودا بڑا ایک درخت بن جاتا ہے۔ ایمان بیج کی طرح ہمارے دلوں میں تو آ جاتا ہے، جیسے اب یہ فصل ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی بیج تھا، اس سے پودے بنے، اب کیڑے آ رہے ہیں باہر سے، وہ اس کو کھا جائیں گے۔ اب کیڑوں سے بچانے کے لیے آپ اپنی فصل کو سپرے کر رہے ہیں، زمین کے نیچے سے آپ نے اس کو کھاد دی، کیمیکل دیے، ساتھ پانی دیا، پھر اس کے بعد بار بار کھاد دے رہے ہیں، پھر کیڑوں اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے سپرے کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ پودا فصل میں بدلتا ہے، درخت میں بدلتا ہے، پھلدار درخت بنتا ہے، اور آپ پھر پھل کھاتے ہیں۔ فصل کی بہترین ہو گئی اس لیے کہ اس کو کھاد ملی، اس کو کیمیکلز ملے، اس کو اچھی زمین ملی، اس کو مالی نے دیکھا، مالی نے پرورش کی، اس کو بری چیزوں سے محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے پالتے پالتے یہ گندم کا مثلا فصل تھی تو یہ پک گئی، مالی کا دل خوش ہوا اور کٹ کے آپ کے گھروں پر پہنچ گئی، آپ کی خوراک بن گئی۔ یہ ساری شرائط پورے کرنے کے بعد وہ بیج اس مقام پر پہنچا، فصل تیار ہوتی، اور اگر یہ شرائط نظر انداز کر دیں تو وہی ایمان کا بیج ہے۔ اب وہ زمین میں بویا، اسے کھاد نہیں ملی اچھی، اسے پانی نہیں ملا مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر، پانی نہیں ملا، اس کو آب و ہوا اچھی نہیں ملی، مالی نے دیکھ بھال نہیں کی، نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عرصے کے بعد وہ جل گیا۔ وہ بھی یہی زمین تھی، مگر ضروری چیزیں مہیا نہیں ہوئی تو فصل جل گئی، سب جل گئی۔ بارش نہیں ہوئی تب جل گئی، کیڑے باہر سے لگ گئے تب بھی جل گئی، زمین میں کھاد نہیں ملی تب بھی جل گئی، اسپرے نہیں کیا تب بھی جل گئی۔ بس اب یہ جو کھیتی ہے یہ ہمارے دل کی کھیتی ہے۔ آپ اور ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی اذان سنی، مسجد کے ساتھ تعلق جڑا، نماز پڑھی، ماں باپ نے سکھایا، مسجد کے امام نے سکھایا، علماء نے سکھایا، ماحول نے سکھایا، ہم مسلمان بن گئے۔ ہم نے سمجھا چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان کا بیج ہمارے دل میں ہے، تو یہ خود بخود ایمان ایک پھلدار درخت بن جائے گا۔ اس مغالطے نے ہمیں برباد کر دی۔ آج کی رات یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز فور گرانٹیڈ ہے۔ یہ بیج جو ایمان کا ہمارے دلوں میں ہے، یہ عقیدت ہے، یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یا ماں باپ کی طرف سے میراث ملی ہے، یا کوئی تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خود بخود یہ بڑھتے بڑھتے ہر چیز سے محفوظ بھی ہو جائے گا اور پھلدار درخت بن جائے گا۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، یہ نظام قدرت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں فصلیں اس طرح نہیں اگتی، درخت اس طرح اپنے آپ پھلدار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے وہ ایمان کے بیج کو آپ کھاد دیتے ہیں، وہ کھاد کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے، وہ کھاد دیتے ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر، آقا علیہ السلام کی سنت، سنت کی متابعت، امر اور نہی، برائی اور بھلائی کو سمجھنا اور دین کے احکام پر عمل کرنا، یہ ساری کھاد ہے جو اس بیج کو پودے میں بدلتی، بڑھاتی، رفتہ رفتہ جوان کرتی اور درخت تک پہنچاتی۔ پھر ان اعمال صالحہ میں پانی ملتا ہے، پانی اس کو حیات دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم بادلوں کو لاتے ہیں، بادل بارش برساتے ہیں اور پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہی زمین ہے، دلوں کی زمینیں بنجر ہو کے مردہ ہو چکی ہیں، تو جو ارد گرد
بادل ہیں جو پانی دیتے ہیں، اور آب و ہوا ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ آپ کی سنگت کیسی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایمان کے بیج کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ اعمال ایمان کے پروٹیکٹر ہیں اور ایمان کے پروموٹر ہیں۔ اعمال کے ذریعے ایمان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہ ہوں، لوگ فکر مند نہیں، لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مجھے احکام اور اعمال کی ضرورت نہیں ہے، دل مسلمان ہونا چاہیے بس، باہر بھلے کفر ہوتا رہے، دل صاف ہونا چاہیے، میں دل کا مسلمان ہوں۔ یہ ایک ایسا کفریہ نظریہ داخل ہو گیا ہماری زندگی میں۔ ہم جس سبجیکٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں پچھلے کئی راتوں سے، انہی باطل افکار و نظریات میں سے ایک یہ ہے، کچھ ہیومنزم کے نام پر اور کچھ یہ دہریت کے نام پر، کہ بس پردہ دل کا ہونا چاہیے، آنکھ کا کیا ہے، طہارت دل کی ہونی چاہیے، باہر کی طہارت کا کوئی معنی نہیں، سچائی دل کی ہونی چاہیے، ایمان مسلمانی دل کی، میں دل کا مسلمان ہوں۔ یہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف بغاوت ہے۔ کوئی شخص جس کے ظاہر میں کفر ہے وہ دل کا مومن نہیں ہو سکتا، جس کے ظاہر میں فسق و فجور ہے وہ دل کا صالح نہیں ہو سکتا، جس کے ظاہر میں گندگی غلاظت ہے، اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس کا دل کبھی پاکیزہ اور کبھی ستھرا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے دل میں صالحیت، نیکی، پرہیزگاری، اللہ کی محبوبیت اگ نہیں سکتی، وہ فصل نہیں بن سکتی جس کے ارد گرد کے ماحول میں کیڑے ہیں۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ سپرے ہے جو سپرے کر کے فصلوں کو آپ نقصانات سے بچاتے ہیں، ارد گرد کے حملوں سے بچاتے ہیں، تو تب جا کے فصل آگے پروان چڑھتی ہے۔ تقویٰ، اللہ رب العزت نے آپ کا 24 گھنٹے ایک سپرے کا ارینجمنٹ کیا ہے، ایک حفاظتی دیوار قائم کی ہے۔ اگر باہر کی وہ دیوار ہٹا دیں تو اندر بھلائی کی آرزو بھی ہو تو گل سڑ جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دینے کے لیے، آج میں ایک پلیٹ میں کچھ پھل رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ جو تصور ہے کہ ظاہر کو رد کر دینا، خیر اہم سمجھنا اور سمجھنا دل میں مسلمانی ہے، دل میں صفائی ہے، اس دل کی صفائی کا کوئی معنی نہیں۔ یہ کیلا ہے مثلا میرے ہاتھ میں، اس کا ایک ظاہر ہے، میں یہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، یہ ظاہر ہے، یہ کھول دیا میں نے، تصویر دکھا، یہ کھول دیا ظاہر، اب یہ اندر کیلا ہے۔ آپ نے یہ کیلا کھانا ہے، آپ کے منشا کی، مطلب کی، مقصود چیز یہ ہے، مگر یہ باہر والا اس کی جلد اتار کے پھینک دیں اور 2 دن رکھ دیں اس کو اپنے گھر میں، جہاں چاہیں رکھ لیں، فریج میں رکھ لیں، باہر کاؤنٹر پہ رکھ لیں، پھر میں پوچھتا ہوں 2 دن کے بعد کھائیں گے آپ اس کو؟ کیلا تو وہی ہے، بولیے آپ میں سے جو اس کے بعد بھی کھائے گا ہاتھ کھڑا کرے، اس کا چھلکا اتار کے رکھ دیں چند دن، یہ اندر تو اصل چیز ہے نا ساری، کہتے ہیں بس اندر کی مسلمانی ہونی چاہیے، یہ اندر کی مسلمانی ہے، یہ باہر کی اتار دی ہے، اس کے بعد رہے گی اندر کی مسلمانی آپ کی سلامت؟ آپ اٹھا کے پھینک دیں گے، کیا کہیں گے؟ گل سڑ گیا ہے، گل گیا ہے۔ بھئی جیسے یہ پھل گل گیا ہے نا، ظاہر کا چھلکا اتار دینے کے بعد وہ جو پروٹیکٹر تھا، اس طرح انسان کا من بھی گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ پھل ہے جس کا باہر فائدہ مند نہیں تھا آپ کے لیے، آپ کے کھانے کے کام نہیں آتا تھا، مگر سٹل فائدہ تھا کہ جو اندر باطن ہے اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی افادیت کو برقرار رکھتا تھا۔ یہ تو وہ پھل ہے۔ اب میں دوسری قسم دیتا ہوں، ایسے بھی ہیں کہ جن کا ظاہر باطن سے جدا نہیں۔ یہ سیب ہے تو اس کو کھاتے ہیں، یہ سیب ہے میرے ہاتھ میں، تو آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں۔ بہت سے لوگ، آئرن زیادہ ہوتا ہے اس کے چھلکے میں، آپ چھلکا سمیت کھاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں دیہاتوں کی زندگی میں پہلے رواج ہوتا تھا کہ چھلکے کو نائف سے، چاقو سے اتار دیتے تھے اور خالی اندر کا سیب نکال کے دیتے تھے، یہ بھی ایک تھا، مگر اس کے اندر آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا ظاہر ایسا جڑا ہوا ہے کہ اس نے حفاظت بھی کر رکھی ہے
اور خود اس کے اندر افادیتیں اور آئرن ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اندر والے گودے میں اتنی نہیں تھی۔ اب آپ اس کو بھی کاٹ دیں، ظاہر کو اتار دیں تو سیب نکل آئے گا اندر سے، ظاہر اتار دیا، اس کو رکھ لیں 2 دن 3 دن، اس کے بعد کھائیں گے آپ اس کو؟ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، حالانکہ اس کا ظاہر کیلے کے ظاہر سے مختلف ہے، وہ صرف حفاظت کے لیے تھا، یہ خود کھانے کے لیے آئرن دیتا ہے، یہ خود غذائیت ہے، مگر اس کو اتار دیں تب بھی آپ سیب نہیں کھاتے۔ تو بات یہ ہے آپ خود کھاتے نہیں ہیں، ظاہر اتار کے اندر جو باتیں نا اس کے وہ خود نہیں کھاتے، گل جاتا ہے، براؤن کلر ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انڈا ہے، اس کا اوپر کا چھلکا اتار کے پھینک دیں اور جو کچھ اندر ہے اس کو رکھ دیں پلیٹ میں، 1 2 دن رکھیں، اس کے بعد کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح یہ میں آپ کو نظام قدرت دکھا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں اورنج ہے، اورنج اس کو کنو کہتے ہیں آپ، اس کو یہ باہر ہے، یہ باہر میں اس کا ظاہر اتار رہا ہوں، یہ ظاہر اتار رہا ہوں، ظاہر اتر گیا، اندر اورنج کنو مالٹا نکل آیا، اس کو رکھ دیں کئی دن، آپ کھائیں گے؟ بولیے، جواب نفی میں ہے۔ بھائی باطن کی حفاظت اس ظاہر سے ہوتی ہے، باطن کی افادیت ظاہر کے ساتھ رہتی ہے، کچھ ظاہر میں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ مستحبات ہیں، ظاہر کے درجے ہیں۔ یہ کھجور ہے مثال کے طور پہ، اس کا سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے، اتارتے چلے جائیں کھجور کو، اتارتے چلے جائیں، اتارتے چلے جائیں، اینڈ پر نیچے گٹلی رہ جائے گی، جو اندر ہے اس کے باطن وہ گٹلی ہے، گٹلی آپ کھانے کو ہی تیار نہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں آپ باہر، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو کھاتے ہی وہ کچھ ہے جو اس گٹلی کے باہر تھا سارا۔ اب آپ کو ظاہر اور باطن کی آپس کا رابط اور ان کا تعلق نصیب ہو گیا۔ یہ انگور ہے میرے پاس، انگوروں کا کچھ، اس کے ظاہر و باطن میں فرق ہی نہیں ہے، آپ کھانا شروع کرتے ہیں اینڈ تک کھاتے چلے جاتے ہیں تو یہ سیڈ لیس ہے، اس کے اندر بیج ہی نہیں ہے، تو سارا ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، تفریق ہی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے ظاہر اور باطن کو آپس میں مکس کر کے ایک بنا دیا، جوڑ دیا ہے آپس میں۔ اور اگر بیج والا انگور ہو تو وہ اتنا سا ہے، وہ آپ ہمیشہ پھینک دیتے ہیں، تو سارا ظاہر ہی کھاتے ہیں، ظاہر، اور اینڈ پر جو بیج آتا ہے انگور کا اس کو پھینک دیتے ہیں۔ 2 قسموں کے انگور ہیں، باطن کو پھینک دیتے ہیں، سارا ظاہر کھا لیتے ہیں، یا بیج کے بغیر ہے تو سارا باطن ظاہر کے اندر ہے اور ظاہر باطن کے اندر ہے۔ یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دینے کے لیے یہ پھلوں کی پلیٹ اپنے سامنے رکھی تھی۔ اب سمجھانا مقصود یہ تھا، یہ جو لوگ جنہوں نے دین کی راہ سے ہمیں ہٹایا ہے، ہٹا رہے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، وہ کفر کا کلچر، گاڈ لیس کلچر جو اللہ کے وجود کے انکار پر ہمیں لے آتا ہے، اور جب اللہ کی ذات کا انکار ہوتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا، نبی اور رسول کا انکار ہے، جب ان کا انکار ہے تو اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار ہے، جب اس کی کتاب اور قرآن کا انکار ہے اور سنت کا انکار ہے تو پورے دین و مذہب کا انکار ہے، جب پورے دین و مذہب کا انکار ہے تو اوامر نواہی کا انکار ہے، حلال و حرام کا انکار ہے، ایمان اور اسلام کے اعمال صالحہ کا انکار ہے، تقوی کا انکار ہے، سارے احکام مٹا کے گاڈ لیس سوسائٹی، حیوانی سوسائٹی بنانے کا ایک منصوبہ ہے۔ لہذا یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ ہمیشہ ظاہر کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، باطن کے اپنے فوائد۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز اگر کہیں جی نیت اچھی ہونی چاہیے تو نیت میں ہی سارا دین رکھا، ایسا نہیں ہے، نیت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب کوئی عمل صالح کیا جائے، نیت از خود عمل صالح کی ہوتی ہے، اگر نیک عمل کرے ظاہر میں اور اس کی نیت اچھی ہو تو وہ اسے مقبول بنا دے گا، اور اگر آپ سرے سے عمل ہی نہ کریں تو خالی نیت رکھیں تو کون سا عمل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ صرف نیت کریں اور حج کرنے نہ جائیں تو حج تو نہیں ہوگا، آپ نیت ہی کریں زکوٰۃ نہ دیں تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، آپ خالی نیت کریں اور دن بھر کھاتے رہیں تو روزہ نہیں ہوگا،
آپ خالی نیت کریں اللہ کی عبادت کی، ذکر کی، اور فرائض ادا نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تو نیت سے عمل نہیں بن جاتا۔ عمل کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک ظاہری وجود ہے، اس میں آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ ایسی تکبیر ہے پہلی جو باقی ساری چیزیں حرام کر دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے، سوائے اس کے بعد اللہ کی عبادت کے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے تکبیر تحریمہ۔ ہم پاکستان میں تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، تو تحریم ہے حرام کر دینے والی، کہ اب اللہ سے میری میٹنگ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اللہ سے میری میٹنگ ٹائم فکس تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے 5 اوقات اپنی میٹنگ ٹائمنگ فکس کر دیے، یہ میری ملاقات کے ٹائم ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اب اللہ سے ملاقات ہے، جب آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں بڑے سے اپنا سیل فون بند کر دیتے ہیں، باہر کے کنیکشن بند کر دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، میسج ریسیو نہیں کرتے، سارے کام چھوڑ دیتے، ہر کام حرام ہو جاتا ہے، ہر کام حرام ہو جاتا ہے سوائے اس کام کے جس میں داخل ہو گئے۔ یہ تکبیر جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اب یہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، ساری ملاقاتیں بند، سارے میسجنگ بند، سارے رابطے بند، ساری گفتگو بند، ہر چیز جو حلال تھی، ہر چیز جو حلال تھی، پڑھنا، کتابیں اٹھانا، بات کرنا، کھانا پکانا، روٹی بنانا، یہ سب کچھ حلال کام تھے جو دن بھر کر، سارے حرام ہو گئے، سب حرام ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ سے میٹنگ کا ٹائم آ گئے، اب میرا اللہ سے ملاقات کا وقت، عبادت شروع ہو گئی۔ تو بھئی یہ عبادت ان شرائط کے ساتھ کریں گے تو تبھی نیت کام آئے گی نا، اور اگر عبادت کا عمل ہی نہیں کرنا تو نیتیں جتنی چاہیں اچھی بنا کے پھرتے رہیں، آپ کی نیت سے کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ، یہ بھی ایک کفر کو فروغ دینے کا ایک دھوکہ بندی ہے، یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے۔ دین نے کوئی پرائیویٹ میٹر نہیں بنایا، یاد رکھ لیں عزیزان محترم، میرے بیٹے بیٹیاں سب ذہن میں رکھ لیں، نوجوانوں، کوئی پرائیویٹ میٹر نہیں ہے، دین سارا کا سارا، اس کی پرائیویسی بھی نون ہے، کمانڈمنٹس میں ہے، اس کے پبلک میٹر بھی کمانڈمنٹ کے مطابق ہے۔ پرائیویسی اس شکل میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز باجماعت پڑھنے ہیں، پرائیویٹ میٹر کون سا؟ مصلی پر کھڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تلاوت کر رہے ہیں، اکیلے پڑھیں تب بھی مسجد میں باجماعت پڑھیں تو پھر 27 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ اس کے اندر عمل کریں تو اس کے اندر پرائیویسی ہے کہ آپ ریاکاری تو نہیں کر رہے، دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی طلبی، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، بخشش و مغفرت کو طلب کرنا، یا لوگوں کو دکھانا، یہ جو نیت کا تعلق ہے اس عمل کے اندر، وہ پرائیویٹ میٹر ہے۔ ورنہ دین کا ہر عمل جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے، اسی پرائیویٹ میٹر نے کل فحاشی، عریانی، بدکاری اور بے حیائی کو رواج دے دیا ہے، کہہ کر یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان پرائیویٹ میٹر ہے۔ آپ حرام کرتے چلے جائیں، حرام کرتے چلے جائیں، حرام کھاتے چلے جائیں، حرام پیتے چلے جائیں، زندگی حرام سے بھر دیں، کوئی منع کرے تو کہتے ہیں بھئی یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے۔ ایسی کسی پرائیویسی کا تصور اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یہ کفر اور الحاد کی طرف لے جانے والے عناصر ہیں، لوگوں نے یہ فکر دیے، یہ گاڈ لیس سوسائٹیز نے فکر دیا ہے، یہ جو آپ کا فیتھ، ریلیجن آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے، آپ کی اور اللہ کے مابین پرائیویٹ میٹر ہے۔ نہیں، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، پورا نظام حیات ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، پینے کا طریقہ یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، ملنے ملانے کا طریقہ یہ ہے، رشتے یہ ہیں، حقوق لوگوں کے یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، والدین سے اس طرح بیہیو کرنا ہے، دوستوں سے اس طرح، امیر سے اس طرح، غریب سے اس طرح، کمزور سے اس طرح، پڑوسی کے ساتھ اس طرح، دشمن سے اس طرح، دوست کے ساتھ اس طرح، لین دین میں یوں، عبادت میں یوں، کاروبار یوں، تجارت یوں، یہ ساری زندگی یہ آپ کی پبلک لائف میں ساری زندگی دین ہے۔
اس میں پرائیویٹ میٹر کون سا آ گیا؟ یہ حرام ہے یہ نہیں کر سکتے، یہ حلال ہے یہ کر سکتے ہیں، یہ اوامر ہیں یہ نواہی ہے۔ پوری کی پوری زندگی ایک کوڈ آف لائف ہے، اسی کوڈ آف لائف میں کچھ اعمال کی شکل ظاہر چل رہی ہوتی ہے، کچھ کی باطن چل رہی ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں۔ یہ کفر کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کے لیے، بے حیائی کو جگہ دینے کے لیے، حرام کاری کو اور حرام خوری کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے، دین کے حکام سے جان چھڑانے کے لیے، دین کے فرائض و واجبات کا بوجھ اتار پھینکنے کے لیے، اپنے آپ کو مادر بدر آزاد کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ دل کی بنا لی ہے۔ یہ دل کا ایسا ہونا چاہیے، اندر کا ایسا ہونا چاہیے، ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے۔ یہ سارے ایک ایسے کلمات ہیں جو کفر کے کلچر نے آپ کو سکھائے ہیں اور ہم تک پہنچائے ہیں۔ عزیزان محترم، توبہ کر کے جائیں آج کے رات، اس تقسیم کو ختم کر کے جائیں۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سارا نظام جب پودا اگتا ہے اس کے بھی پبلک میٹرز بھی ہیں، پرائیویٹ میٹرز بھی ہیں۔ جو کچھ زمین کے اندر کیمیکل اس کے تنے کے اندر آ رہے ہیں اور وہ جوان ہو رہا ہے تنا اور درخت بن رہا ہے، تو جو چیز نظر نہیں آتی وہ ایک اندر کا پروسیس ہے، وہ پرائیویٹلی اللہ نے نظام چلایا ہے، مگر اس کی حفاظت پبلک میٹر باہر سے ہو رہی ہے کہ مالی کام کر رہا ہے، وقت پر کاٹ رہا ہے، اس کو سپرے کر رہا ہے، بارش دی جا رہی ہے، آب و ہوا اچھی دی جا رہی ہے، دیکھ بھال ہو رہی، یہ ساری چیزیں باہر سے بھی ہو رہی ہیں، اندر سے بھی ہو رہی ہیں۔ اگر باہر اور اندر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کٹ جائیں، تو جیسے پودا جل جاتا ہے ویسے ایمان کا درخت جل جاتا ہے۔ تو باہر کو اندر سے جدا نہیں کر سکتے، اندر کو باہر سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھ لیں، اندر کی افادیت اور اندر کی ضرورت اس وقت اسٹیبلش ہوتی ہے جب آپ باہر کا عمل کرتے ہیں۔ باہر کا عمل ہو تو اندر ریلیونٹ بنتا ہے۔ جب آپ دین کے احکام اور فرائض ہی بجا نہیں لا رہے، نماز کے ہی تارک ہیں اللہ کے حضور، تو اللہ سے کون سا تعلق ہے جو میرا دل کا تعلق ہے؟ آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اور جو کوئی کہتا ہے کہ پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان پرائیویٹ میٹر ہے، آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اس کا مطلب ہے آپ دین کو جھٹلا رہے ہیں کہ دین کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا۔ دین کہتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ پر اس نے کفر کیا۔ دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر بندے کے درمیان فرق نماز پڑھنا یا نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے، اور ہماری اپروچ یہ بنتی جا رہی ہے بچوں کی کہ کوئی نہ کہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میرے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے۔ یہ مذہب آپ نے خود بنا لیا ہے، آپ خود پیغمبر بن گئے ہیں، خود خدا بن رہے ہیں، احکام خود وضع کر رہے ہیں۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اللہ نے دیے نہ اللہ کے رسول نے دیے۔ تو یہ دیکھیے عزیزان محترم کس طرح کفر غیر شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، انویزیبل طریقے سے ہماری سوچوں میں، فکر میں، عمل میں، زندگی میں داخل ہو رہا ہے اور داخل کیا جا رہا ہے۔ کئی پرائیویسی کے نام پر، کئی پرسنل فریڈم کے نام پر، ذاتی آزادیاں ہیں میری، طرح طرح کے عنوانات ہیں، یہ گمراہی کے۔ لہذا ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب ظاہر و باطن دونوں میں اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام کا نفاذ ہو، اور پھر اس کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ توجہ طلب ہے آیت۔ جن لوگوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، خطائیں کی، ان کے لیے عذاب ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کس طرح چاہتا ہے آپ کا پرائیویٹ میٹر اور اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ کر کے کیا قرآن چھوڑ دیتا ہے آپ کو؟ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، جو فرائض چھوڑے تھے ان کی ادائیگی کریں، جو سنتیں چھوڑی ان کی ادائیگی کریں، جو واجبات چھوڑے ان کی ادائیگی کریں، جو مظالم کیے ان کی تلافی کریں، کسی کی حق تلفی کی اس کو واپس حق لوٹائیں۔ یہ پوری تفصیلات ہیں، یعنی توبہ کریں وہ اصلحوا، پھر اپنی عملاً اصلاح کر لیں۔ اور آگے عجب لفظ قرآن نے استعمال کیے وبینوا،
اور اس طرح اصلاح کریں کہ ان کے عمل سے اب حق ظاہر ہو جائے، ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ یہ سمر گئے، غلط راہ کو چھوڑ گئے، اپنے عقیدے میں، اپنے فکر میں، اپنے عمل میں، اپنے حال میں، اپنے قال میں۔ وَبَيَّنُوا، 3 لفظ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لیں یعنی پلٹ جائیں واپس نیکی کی طرف، حق کی طرف، اللہ کی طرف۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور اصلاح اس طرح کریں کہ اصلاح پہ جم جائیں اور ان کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو جائے کہ یہ اب حق پر آ گئے ہیں۔ وَبَيَّنُوا، 3 شرطیں بیان کر کے قرآن نے کہا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس صرف انہی لوگوں کو میں معاف کروں گا۔ ہم نے توبہ کو ڈھونگ بنا دیا ہے، حقوق اللہ کو، اللہ اور بندے کے درمیان جو حقوق ہے ان کو ڈھونگ بنا دیا ہے، سب کچھ پرسنل لائف اور میرا ذاتی معاملہ اور اندر کے معاملے کے جیسے گمراہ کن جملوں اور لفظوں کے اندر ہم نے پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید نے توبہ کی شرط لگائی، صرف انہی پر اتوب علیہم، میں توجہ کروں گا توبہ کی، اور میں تواب و رحیم ہوں۔ ہم یہ جملے پکڑ لیتے ہیں، اللہ بڑا تواب و رحیم ہے، یہ پکڑ لیا ہم نے کیونکہ اس سے ہمارا مطلب نکل رہا ہے، کوئی شک نہیں، مگر اس سے تو پوچھو کہ تواب اور رحیم ہے کس صورت میں اور کن لوگوں کے لیے، اللہ سے پوچھو۔ وہ کہتا انا التواب الرحیم ہوں، کن لوگوں کے لیے؟ فاولئک اتوب علیہم، صرف انہی لوگوں پر توجہ کرتا ہوں، نظر کرم کرتا ہوں، بخشش کی نگاہ ڈالتا ہوں جو 3 شرطیں پوری کرتے ہیں، توبہ کے ذریعے گناہ کو چھوڑ کے رجوع کر لیتے ہیں نیکی کی طرف، اور ہمیشہ اگلی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور اپنے نیک عمل کو اتنا مستحکم کرتے ہیں زندگیوں میں کہ بینو، کہ حق کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ کی تعریف ہے قرآن میں۔ پھر آپ سورہ مریم کو دیکھ لیں، یعنی یہ سینکڑوں مقامات، میں صرف 2-3 کا ذکر کر رہا ہوں، سینکڑوں مقامات۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، استثناء اللہ کی رحمت، اس کی بخشش صرف ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں، یعنی گناہ سے رجوع کر کے نیکی کی طرف چلے جائیں پلٹ کر، وآمن، اور پھر ایمان کو مضبوط و مستحکم کریں، وعمل صالحا، اور پوری زندگی میں نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں۔ اب دیکھیں یہاں پرائیویٹ میٹر کہاں گیا، اس کا پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے میرے اور اللہ کے درمیان، یہ پورے قرآن کی آیات میں یہ کہیں نہیں ہے، ہم نے خود گھڑ لیا ہے۔ یہ بغاوت ہے قرآن سے، آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث سے اور اسلام سے۔ یہ اسی شیطنت کی کڑی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے توبہ، ایمان اور عمل صالح جوڑے، یہ ہوگا تو ان کو اللہ پاک بخشش سے نوازے۔ سورہ الانعام کو دیکھ لیں، میں چند نمونے دے رہا ہوں صرف، اور یہ میں نے کہا سینکڑوں مقامات، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، سیمیٹری کے ساتھ آپ کو یونیفارمٹی ملے گی، جو بات کہی ہر جگہ یہی فارمولہ ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم توڑتے ہیں اللہ کے احکام کو، ٹکڑے کرتے ہیں، جز بناتے ہیں، اور کاٹ کے کیما کر کے اپنی مطلب کی چیز لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری جسارت ہے۔ الانعام آیت نمبر 54 فرمایا من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو کوئی غلطی سے گناہ، نادانی، خطا کاری کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور توبہ کرنا ایک ہاتھ میں رو کر ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنا، مجھے معاف کر دے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ یہ توبہ کا ایک جز ہے، استغفار ایک جز ہے۔ قرآن نے کہا ثم تاب من بعدہ واصلح، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لی، جو غلطیاں کی تھی وہ ریپیٹ نہ کی، اور دوبارہ نیکی پر، صالحیت پر جم گیا، تب فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ان لوگوں کے لیے بخشنے والا، رحمت کرنے والا۔ سورہ النحل کو دیکھ لیں، النحل آیت نمبر 119 فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ جو لوگ غلطی سے گناہ، خطائیں کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد توبہ کر لیں، اور توبہ سے مراد گناہ سے رجوع کر لیں، پیچھے پلٹ جائیں نیکی کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اس کے بعد اگلی زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں، پھر اس گناہ کی سپیس نہ چھوڑیں، ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، پھر اس کے بعد اللہ پاک غفور و رحیم ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں،
النحل آیت نمبر 119، ان ربک من بعدہا، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی پوری زندگی کی، پھر پلٹ کے نہ جائیں۔ توبہ اور اس کے بعد اصلاح، اگر یہ دو چیزیں شور ہو جائیں، شور، تو فرمایا ان ربک من بعدہا، اس کے بعد اللہ پاک غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک نمونے دیے ہیں آیات کریمہ کے، چند نمونے، اور یہ پورے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ توبہ دروازہ کھولتی ہے اللہ کی قربت کا، اللہ کی طرف جانے کا، مگر توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو پھر پوری زندگی کو صالحیت کے رنگ میں رنگ دیتی، پوری زندگی میں حسن اعمال آ جاتے ہیں۔ ہم مل کے بغداد چلتے ہیں، بغداد میں ایک گھر ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اب آپ بھول جائیں کہ لاہور میں بیٹھی ہیں جامع المنہاج میں، میرے ساتھ اب اس وقت بغداد میں آپ، میں نے ایک مضمون آپ کو تبیید کے طور پہ سمجھایا ہے تاکہ آگے کنسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں۔ اب کس دروازے پر پہنچ گئے؟ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ایک جوان نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل گھر پر نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن احمد بن حنبل۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ بن احمد، تو آپ کے والد گرامی حضرت امام احمد بن حنبل کہاں گئے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں حضرت بشر الحافی کی خدمت میں گئے، اور وہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ صوفیوں کے پاس بھی جاتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور عارفین و صالحین کی عزت اور قدر و منزلت گھٹتی جا رہی ہے۔ مادی دنیا ہے نا، مادیت کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک بدقسمتی ہے، چونکہ کل میں نے جب ذکر کیا تھا، جب مذہب کے نمائندگان، مذہب کو پریزنٹ کرنے والے خود خدا کے نمائندہ بن کے بیٹھ جائیں، اور ان کا طرز زندگی اور قول و عمل، ان کا لب و لہجہ، طرز عمل، معاملہ، مزاج، کردار، اخلاق، الفاظ، طرز تبلیغ، یہ سارا کچھ اس دین سے میچ نہ کرے جس کے وہ نمائندہ ہیں، اس مذہب کے ساتھ میچ نہ کرے ان کی زندگی جس کے وہ نمائندہ ہیں، جس کو وہ پریچ کر رہے ہیں، بالکل تضاد ہو جائے، تو لوگ پھر ان سے متنفر ہی نہیں ہوتے، صرف جب متنفر ہونے لگتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ فرق ہے، تو پھر اس مذہب سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، اس دین سے، اس میسج سے، اس روحانیت کے تصور سے جس کا وہ نام لیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، جس کے وہ نمائندہ بنتے ہیں۔ کیونکہ جب نفرت اور انتقام آتا ہے، رد عمل آتا ہے، تو رد عمل پہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ سائنٹیفک طریقے سے، سائنسی قوانین کے مطابق نہیں چلتا کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن ایکول ہوں گے، برابر ہوں گے اور آپ ادھر سمت میں ہوں گے، نہیں، یہاں پھر جب ری ایکشن آتا ہے تو وہ ایکول نہیں ہوتا، پھر وہ بے حساب اندھا ہو کے آتا ہے۔ جب انکار کرتا ہے انسان، تو پھر وہ صرف اس مولوی کا، اس امام کا، اس خطیب کا، اس یوٹیوبر عالم کا، اس فتن اور فساد ڈالنے والے کا، بری زبان استعمال کرنے والے کا، برے الفاظ، بری فتویٰ گری، بری فتنہ پروری کرنے والے اس شخص کا ہی وہ منکر نہیں ہوتا، بلکہ جو لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، جس کا نمائندہ بنا ہوا ہے، جس دین کی وہ بات کرتا ہے، جس علم کی بات کرتا ہے، وہ پورے کے پوری ٹوٹیلٹی، کلیت کا منکر ہو جاتا ہے، رد عمل۔ لہذا ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مگر دین کا نام لینے والوں کو تو کروڑ گنا زیادہ متعات ہو کر اصلاح کرنی چاہیے، خواہ وہ پیر صاحبان ہو۔ جب وہ دیکھے گا بچہ کہ پیر صاحب ہیں، ان کی دلچسپی صرف اپنے لنگر چلانے سے ہے، اپنے ختم سے ہے، اپنے عرس مبارک سے ہے، نذرانوں سے ہے، رسومات سے ہے، صرف دلچسپی اس طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ مرید آئیں دربار پر، عرس پر، نذرانے ملے، اور اس سے آگے اسے دین کے کسی میٹر سے دلچسپی نہیں ہے، تو جب تک جہالت رہے گی یا اندھی عقیدت رہے گی تب تک کام چلتا رہے گا، مگر جوں جوں علم کی روشنی آگے پھیلے گی، اور اس کے ساتھ کفر کی روشنی بھی آ رہی ہے، انکار کی بھی، تنقید کی بھی، پوری دنیا سے،
اس کا شعور منتشر ہو رہا ہے، تو جو جو الٹا سیدھا جو بھی شعور اس کو ملے گا پھر وہ بغاوت کرے گا۔ جب وہ بغاوت کرے گا تو وہ اس پیر صاحب اور گدی نشین کے خلاف نہیں بغاوت کرے گا، وہ صاحب مزار کے نام سے بھی بغاوت کرے گا۔ وہ سمجھے گا یہ سارا سلسلہ تصوف جھوٹا ہے، یہ سب صوفیاء ایسے تھے، یہ سب اولیاء ایسے تھے، معاذ اللہ۔ بدنام ہم نے کیا، متنفر ہم نے طرز عمل سے کیا، مگر جب تنفر آیا، انتقام، رد عمل، تو پھر وہ جو اصل تھے ان سے بھی متنفر ہوتا ہے۔ یعنی متنفر ہوتا ہے نقل دیکھ کر، نقلی چیز کو دیکھ کے متنفر ہوتا ہے، اور جب انکار کرنے پہ آتا ہے تو اصلی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس طرح علماء ہیں، جب ان کے طرز عمل اور زبان اور کو دیکھیں گے تو لوگ اس دین کے منکر ہوتے چلے جائیں گے، معاذ اللہ، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح قاری حضرات ہیں، اس طرح نعت خوان ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ قاری کو قرآن سے دلچسپی اتنی نہیں جتنے اس قرآن کے نام پر ملنے والے پیسے سے دلچسپی ہے، وہ دیکھیں گے کہ نعت خوان جو نعت کے ذریعے ہمارے اندر عشق رسول کے جذبے پیدا کر رہا ہے اور عشق رسول کے نعرے لگوا رہا ہے، اس کو خود اس کے من کو اس عشق سے دلچسپی نہیں، اس کو بیلوں سے دلچسپی ہے کہ کتنی بارش برس رہی ہے نوٹوں کی، چھوٹے نوٹ برس رہے ہیں یا بڑے نوٹ برس رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی نظر تو نوٹوں پر ہے، پیسے پر ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایک سٹیج آئے گی، نسلیں بدلیں گی تو متنفر ہوں گے، رد عمل ہوگا۔ اس رد عمل میں جب وہ کفر کی طرف، الحاد کی طرف، انکار مذہب کی طرف، انکار روحانیت کی طرف، انکار اولیاء کی طرف، انکار صوفیاء کی طرف، جب انکار کی طرف جائیں گے تو سمجھ لیں وہ عذاب زنجیر صرف ان کی گردن کو نہیں پڑے گا، وہ ہمارے اوپر بھی پڑے گا۔ ہم لوگ جو سبب بنے تھے انہیں متنفر کرنے کا، جو ریزن بنے تھے انہیں بھگانے کا۔ اس لیے یہ احتیاط عامت المسلمین کے ہر فرد کے لیے ضروری تو ہے ہی، مگر وہ لوگ جو نمائندگان ہیں، جن کے منہ سے دین کی آواز نکلتی ہے اور جن کے عمل سے لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور جو دین کے پیغامبر ہیں، خواہ وہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین ہیں یا کارکنان ہیں یا ناظمین ہیں یا اسکالرز ہیں، جب آپ لکھ دیں گے اپنے اشتہار پر میرا نام لکھ کے موٹا لکھیں گے ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ فلاں فلاں فلاں، جب لکھ دیں گے تو جب میرے شاگرد رشید کا ٹائٹل بنا کے جب نام بیچا تو پھر لوگ تو آپ کے اندر اس بندے کو دیکھنا چاہیں گے نا جس کے شاگرد رشید بن کے آپ نے اشتہار چھپایا، وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ جب آپ کے اندر میرے بیٹو وہ بندہ نظر نہیں آئے گا جس کے نام پہ اشتہار تھا تو وہ متنفر ہوں گے، وہ سمجھیں گے سب دھوکہ ہے، اور وہ صرف آپ کو ہی نہیں دھوکہ کہیں گے، وہ مجھے بھی دھوکہ کہیں گے۔ جب منہاج القرآن کے نمائندہ بن کے جائیں گے، لوگ آپ کو ریسیو کریں گے منہاج القرآن کے رہنما آئے ہیں، ان کے فاضل اسکالر آئے ہیں، اور جب آپ کے اندر منہاج القرآن نظر نہیں آئے گا، تقریر میں اور زندگی ہوتی ہے عزیزان محترم، تقریر اور چیز ہے۔ اگر عملی زندگی میں جب تقریر کر کے واپس کمرے میں بھی تو جائیں گے نا، نجی مجلس میں بھی بیٹھیں گے، لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھیں گے، کھانا پینا دیکھیں گے، بات چیت دیکھیں گے، اخلاق مزاج دیکھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آپ نے موڈ بنا لیا، آپ کی عزت بڑی نہیں ہوئی، آپ کو اچھی جگہ نہیں بٹھایا، کھانا اچھا نہیں بنایا، استقبال اچھا نہیں ہوا، وہ سمجھیں گے یہ تو بت پرست آدمی ہے، بت پرست ہے، اپنی انا کے بت کی پوجا کرتا ہے۔ نام ہے قرآن کے راستے کا، منہاج القرآن کا، خود بت پرست ہے، اپنی انا کا پجاری ہے، تو لوگ آپ سے متنفر نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے دین کے نام سے، منہاج القرآن سے متنفر ہوں گے۔ اسی طرح ہر عالم، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، ہر عالم کسی تنظیم کے ساتھ ہے، کسی مسلک میں ہے، وہ خود کو بریلوی کہے، رضوی کہے، دیوبندی کہے، اہل حدیث کہے، شیعہ کہے، جو چاہے کہے، کچھ بھی نہ کہے، مگر جب جو شخص دین کا نمائندہ، اپنے مسلک اور دین کا نمائندہ بن کے جائے گا، تقریر کرنا وہ لوگ دیکھیں گے ایک اور زندگی ہے، اور بعد میں جب اس کے نجی مجلس میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کا عرصہ کریں گے تو جب تک بندہ اندھا ہے، اس کے شعور کی آنکھ نہیں کھلی، اس وقت تک چلتا رہے گا، آپ کا دھندا بھی چلے گا۔ جو ہی اس کا شعور کھلے گا، خواہ ٹی وی کھول دے، اور جب ٹی وی کھولتا ہے شعور تو خیر نہیں لاتا، ساتھ شر بھی لاتا ہے۔ جب انٹرنیٹ اور میڈیا گوگل کھولتا ہے تو خالی خیر نہیں لاتا، شر اور کفر بھی لاتا ہے۔ یہ تو آپ ہی آنکھ کھول دیتے، آپ قرآن کے ذریعے آنکھ کھول دیتے نوجوان کی۔
تو پھر کفر کی طرف نہ گیا ہوتا. آپ سنت رسول کے شعور سے آنکھ کھول دیتے، کفر کی طرف نہ جاتا. آپ صالحیت اور تقویٰ کا شعور دے کر نوجوانوں کی آنکھ کھول دیتے، ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی اور سلسلہ چلتا بھی دین کا. مگر آپ نے اس پر تو محنت نہیں کی. آپ کا فوکس مال پر رہا، حال پر نہیں رہا. آپ کا فوکس آخرت کی بات کرتے رہے اور اس سے دنیا کماتے رہے. فوکس دنیا پر رہا. تقریر میں اخلاق بتاتے رہے، نجی گفتگو میں بد اخلاقی کرتے رہے. گفتگو تقریر میں تبلیغ میں لوگوں کو اچھی عمدہ گفتگو کے فضائل بتاتے رہے، جب اکیلے جا کے بیٹھے تو گالی گلوچ آپ نے بیان کی. اور اب تو گالی گلوچ یوٹیوب پر کھلی تقریروں میں بھی شروع ہو گئی. اب کہاں رہا کمرے کی بات اور پبلک کی بات؟ تو جب آپ کے منہ سے کوئی گالی گلوچ سنے گا تو ایک عام آدمی کی گالی گلوچ سے کوئی متنفر نہیں ہوگا. اب سیاست دانوں کی کوئی گالی گلوچ ہے تو وہ انہوں نے ہضم کر لیا ان کے گالی گلوچ کے کلچر کو. مگر بدقسمتی سے مذہب کا نمائندہ جب گالی گلوچ کرتا ہے، فتنہ پروری کرتا ہے، اشتعال انگیزی کرتا ہے، کفر کے فتوے لگاتا ہے، تفریق ڈالتا ہے، فرقہ وارانہ بحثیں چھیڑتے ہیں، نون ایشوز کو ایشو بناتا ہے. لوگ اپنا ریلیونس بنانے کے لیے کہ ہم بھی زندہ ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، ریلیونٹ رکھنے کے لیے، یوٹیوب سے ویورز بنا کے پیسے کمانے کے لیے آپ دین میں چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، مسالک میں چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، بزرگوں کے نام پر زبان درازی کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، چیلنجز کرتے ہیں. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دین ہے یا میدان جنگ ہے، جب آپ دین کو میدان جنگ بنا دیا ہے، لوٹ مار بنا دی ہے، قتل و غارت گری بنا دی ہے زبان سے، یہ متنفر ہوتے ہیں. اور جب متنفر ہوتے ہیں تو اس کا عذاب سب کے گلے میں آئے گا. اس لیے میں نے چاہا کہ آج ہم سب چل کے ایک ملاقات کریں حضرت بشر الحافی سے. تو امام احمد بن حنبل کا جب پتہ چلا، ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ وہ تو آج بشر الحافی کے ہاں گئے ہیں. اچھا، وہ تو خود بہت بڑے امام ہیں، بڑے فقہی حنبلی مذہب کے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے عالم دین ہیں. مشرق سے مغرب تک دنیا چل کے سفر کر کے بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس آتی ہے. تو وہ خود بھی کسی کے پاس جاتے ہیں؟ یہ ہم پوچھ رہے ہیں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد سے. تو وہ خود جاتے ہیں ان کے پاس؟ کیا وہ ان سے بڑے عالم ہیں؟ اور کن کے پاس جاتے ہیں؟ ان کے صاحبزادے بتاتے ہیں وہ حضرت ابو حمزہ بغدادی کے پاس بھی جاتے ہیں. اچھا، وہ بھی صوفی ہیں. اور کہاں جاتے ہیں؟ صاحبزادے بتاتے ہیں وہ کبھی کبھی حضرت معروف کرخی کے پاس بھی جاتے ہیں. اس زمانے میں جتنے اہل اللہ تھے، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ان کی خدمت میں یہ اولیاء جاتے تھے. خواہ امام احمد بن حنبل تھے، خواہ امام شافعی تھے، وہ ان صحبتوں میں جاتے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو امام اعظم ہیں علم کے، وہ بہلول مجذوب کے وہاں جاتے تھے. امام شافعی تھے، حضرت شیبان رائی کے ہاں بھی جاتے تھے. یہ بھی جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل بیٹا بتا رہا ہے. ہم سوال کرتے ہیں عبداللہ بن احمد سے، آپ نے ان سے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ ان کی اپنی علمی قدر و منزلت تو بڑی بلند ہے، یہ حضرت بشر الحافی سے کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے پوچھا تھا، یہ سوال میں نے کیا تھا اپنے بابا سے کہ امام احمد بن حنبل ہے بابا، ساری دنیا آپ کے پاس آتی ہے پوچھنے، آپ ان سے کیا پوچھنے جاتے ہیں؟ تو میرے بابا نے یہ جواب دیا تھا. عبداللہ بن احمد بتا رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بتا دیا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ ساری دنیا جو میرے پاس آتی ہے وہ اللہ کے احکام کی خبر لینے آتی، اللہ کے احکام کی خبر لینے آتی ہے. تو میں نے پوچھا بابا آپ بشر الحافی اور ان جیسی اور ہستیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے میں ان سے خود اللہ کی خبر لینے جاتا ہوں. واہ واہ، لوگ شرق سے غرب تک میرے پاس اللہ کے احکام اور شریعت کی خبر لینے آتے ہیں. میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو میں اس شریعت والے، احکام والے رب کی، اللہ کی خبر لینے جاتا ہوں. اللہ کی خبر ان کے پاس زیادہ ہے. یہ تمام کتب میں یہ واقعہ بلا اختلاف درج ہے، جتنی ہستیوں کے میں نے نام لیے.
وقیل لہ اتردد لروایت عند ھذا الشیخ، آپ ان سے کوئی روایات لینے کے لیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، عندہ رأس الامر وہو تقوی اللہ ومعرفتہ، جس دین کی لوگوں کو میں تعلیم دیتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، اس دین کا مغز ان کے پاس ہے، اس دین کا نچوڑ ان کے پاس ہے، اس دین کی جڑ ان کے پاس ہے، اور وہ تقوی اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان کے پاس زیادہ ہے، اور اس پہچان کے باعث جو تقوی نصیب ہو گیا ہے وہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ ہم ان کی مجلس میں اس تقوی کی خیرات لینے اور اللہ کی معرفت کی خیرات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم حضرت عبداللہ بن احمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ جواب کسی اور کو بھی دیا ہے آپ کے بابا نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، اور لوگ بھی آئے، انہوں نے ہمارے بابا سے پوچھا، یعنی امام احمد بن حنبل سے، مَزُّہد، زہد کیا ہے؟ باقی چیزیں پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے، پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے، ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ پھر سائل نے پوچھا کہ زہد دل کا دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا کو دل سے نکال دینا، اور دل کا خالص اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا زہد کا معنی کیا ہے؟ تو ہمارے بابا خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر کہنے لگے سلو بشر بن الحارث، یہ سوال بشر بن الحارث الحافی سے جا کے پوچھو۔ یہی چیزیں ہم ان سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی مجلس میں جانا ہے ملاقات پر، اس سے پہلے دو چیزیں اور بتا دوں تاکہ بشر الحافی ہیں کون۔ جتنے اکابر صوفیات تھے وہ بڑے علماء بھی تھے، عرفاء تو تھے ہی مگر علماء بھی تھے، مگر انہوں نے علم رکھتے ہوئے زہد، ورع، تقوی اور معرفت کا طریق اختیار کر لیا۔ علامہ ذہبی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بشر الحافی نے اپنی جوانی میں قرآن اور حدیث کا علم طلب کیا، سفر کیے مکہ کے، کوفہ کے، مدینہ کا، بصرہ کا، حضرت وکیع بن الجراح سے علوم حاصل کیے، عیسیٰ بن یونس سے علوم حاصل کیے، شریک بن عبداللہ سے، ابو معاویہ سے، ابو بکر بن عیاش سے، حفص بن غیاث سے، حضرت حماد بن، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ تھے، حماد بن زید سے، حضرت امام مالک بن انس سے، حضرت قاضی ابو یوسف سے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور امام ابن المبارک سے، اور فضیل ابن عیاض سے، اتنی بڑی ہستیوں سے قرآن، حدیث، علم اور فقہ کے علوم حاصل کیے تھے۔ یہ بڑا مقام تھا علم کا۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو امام احمد بن حنبل ہی، کیونکہ ہم ان کے ذریعے جا رہے ہیں ملاقات کو، تو میں نے واقعہ بھی انہی سے کو ریلیٹ کیا۔ یہ سب میں نے سورسز آپ کو بتا دیے۔ حضرت بشر الحافی کی بھی وفات ہو گئی، امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی، تو امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ جس کو ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا، ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کی زیارت کی خواب میں، اور زیارت کی، اور میں نے پوچھا آپ کا معاملہ کیسا ہوا؟ ما فعل اللہ بک، فرمایا غفر اللہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے اچھا لباس اور تاج پہنا دیا، مجھے اللہ پاک نے بڑی کرم نوازیاں کی۔ سبب بھی بتا دی، جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی تھی، قرآن کا دفاع کیا تھا، حضور کے دین کا دفاع کیا تھا، اس کا اجر عطا کیا۔ اس کے بعد امام ابن خزیمہ کہتے ہیں فَقُلْتُ فَمَا فَعَلَ بِشْرٌ، اب سنائیے امام علی مقام کہ حضرت بشر الحافی سے کیا ہوا، ان کا معاملہ کیسا ہوا؟ فقال علی بخن بخن من مثل بشر، واہ واہ، کہتے امام احمد بن حنبل واہ واہ واہ، بشر بن الحارث کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بشر الحافی جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ ترکتہ بین یدی الجلیل، میں اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو کر چلا آیا، جب میں پلٹا تو میں ان کو اس رب جلیل کی بارگاہ میں چھوڑ کے آیا تھا، عالم مستی میں وہ رب کا چہرہ، اس کے حسن مطلق کا جلوہ کیے جا رہے تھے، اور مستی میں تھے، اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اور اللہ نے خود اپنے دست شفقت سے ان کے آگے دسترخوان طرح طرح کے کھانوں کا، نعمتوں کا بچھا دیا تھا، اور میں جب واپس آ رہا تھا تو میں کانوں سے سن رہا تھا، والجلیل مقبل علیہ، خود اللہ کی ذات ان کی طرف متوجہ تھی، وہو یقول لہ،
بشر حافی مستی کے عالم میں گم اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اس کے جلووں میں گم تھے، اور اللہ فرما رہا تھا کل یا من لم یا کل، اے بشر جس نے زندگی بھر تقوی اور ورع کی وجہ سے میری خاطر کھانا چھوڑ دیا تھا، اے بشر آج میرے ہاتھ سے کھا لے، وشرب یا من لم یشرب جس نے میری وجہ سے ورع کی تقوی کی وجہ سے بڑے بڑے لذتوں والے مشروب نہیں پیے، آج میرے پاس پی لے اور ان لذتوں سے لطف اندوز ہو جا جو لذتیں تو نے میرے عشق اور محبت میں میری ورع اور تقوی میں چھوڑ دی تھی۔ اللہ پاک یہ فرماتے جا رہا تھا، یہ آوازیں میرے کان پر آ رہی تھی تو میں اس مجلس سے دور چلا گیا۔ اور ایک چیز اور اسی حوالے سے بیان کر دوں آپ کے تعارف کے لیے، حضرت بشر الحافی کی وفات ہو گئی، امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں اپنی مجلس میں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے نوک کیا، آپ کے صاحبزادے نے بتایا کوئی خاتون آئی ہے، امام احمد بن حنبل انہیں فرماتے ہیں بیٹے جا کے انہیں لے آؤ، وہ اندر لے آئے، باپردہ خاتون، انہوں نے پوچھا میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ امام ابو القاسم نے الرسالہ القشیریہ میں لکھی، ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں، اور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین، ساری سورسز میں نے بتائیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ حضور میرا کام ہے، میں سوت کاٹتی ہوں، سوت چرخہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے، اس سے سوت کاٹتی ہوں، اوپر چھت پہ بیٹھ کے چراغ ہوتا ہے دیا، اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی رفتار سے احتیاط سے کاٹتی ہوں، کبھی کبھی شاہی قافلے گزرتے ہیں اور وہ اوپر ان کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں تو بڑی روشنی ہو جاتی، جتنی دیر تک وہ چلتے رہتے ہیں تو روشنی بڑی ہوتی ہے، سوت کاٹنے کا عمل ہے تیز ہو جاتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہے، پھر اس عرصے میں زیادہ کاٹ لیتی ہے، جب وہ گزر جاتا ہے قافلہ تو پھر میں اپنے دیے پر کاٹنے لگ جاتی ہوں۔ تو پوچھنے یہ آئی ہوں کہ وہ جو شاہی محل کے چراغوں اور ان کی روشنیوں میں جب روشنی تیز ہو گئی اور میں نے زیادہ کاٹ لیا اپنے معمول سے، اس زیادہ کاٹے ہوئے سود کو جو بیچتی ہوں وہ پیسہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ وہ میری اپنی روشنی نہیں تھی، میرے چراغ، وہ شاہی محل کی روشنی تھی، سرکاری گورنمنٹ کی روشنی تھی، وہ حلال ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی، لرز گئے، پوچھا خاتون جواب تو میں دیتا ہوں مگر یہ بتا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا حضور میرا نام ہے مخا، میں بشر الحافی کی بہن ہوں، حضرت بشر الحافی کی بہن۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے، کہنے لگے خدا کی قسم حضرت بشر الحافی کے گھرانے کے سوا کوئی اور شخص بغداد میں یہ سوال کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی ورع اور تقوی کس گھرانے میں آ گئی، یہ بشر الحافی کا گھرانہ ہی ہو سکتا ہے، مگر میں نے چاہا کہ جانوں کہ کون۔ زندگیاں جب اس طرح بسر ہوتی، اللہ کے تقوی میں نے کہا تھا یہ ارد گرد حصار ہوتا ہے، اپنی لائف کو ہر اس شے سے بچانا ہوتا ہے جو شے آپ کو اللہ کے امر سے اور اس کی قربت سے محروم کرتی، یہ وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے مدارج ہیں، ایک تقوی ہوتا بچاؤ، ایک تقوی ہے کفر و شرک سے بچانا، کفر و شرک سے بچا لیا تو اس تقوی سے آپ صرف مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، بشرطے کہ پھر ہمیشہ اپنے دل و دماغ اور عمل کو اس کفر سے بچائے رکھیں، حفاظت کرتے رہیں، اس حفاظت کی اگر جو پروٹیکشن وال برقرار رکھیں تو مسلمان رہیں گے۔ پھر دوسرا تقوی ہے کبائر سے، کبائر و صغائر سے تقوی ہے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، دین کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا، اسے پرائیویٹ میٹر ڈکلیئر نہ کرنا، ظاہر کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا، اگر یہ کر لیں تو پھر آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، آپ مومن ہو جاتے ہیں، صادق مومن بنتے ہیں۔ پھر ایک تقوی ہے اپنے قلب و باطن کو ما سوی اللہ سے بچانا، ہر اس شے سے جو اللہ سے دور کرتی ہے، ہر اس شے سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، ہر اس شے سے جو اللہ کی یاد کو بلاتی یا کمزور کرتی ہے، جب اس شے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر ولایت ملتی ہے، آپ ولی ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن صادق ہوتے ہیں، پھر ولی خالص ہوتے ہیں۔
مگر ولی وہ شخص بنتا ہے جو دل کو بھی ہر اس شے سے بچاتا ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ یہ ولایت و اختصاص کا تقوی ہے، اور تقوی کے لیے ابتدا ہے التقوی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تصور نہیں تھا کہ بغداد میں اس درجے کے تقوی کو کوئی سوال آ کے کرے گا مجھ سے، سوائے بشر الحافی کی بہن۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے، التقوی ترک ما حرم اللہ، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا سب حرام چیزوں کو ترک کر دینا، خواہ وہ عمل میں کرنے کی ہیں، فعل کی ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، سننے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، ہر چیز جو حرام ہے اس کو ترک کر دینا، اور اپنی زندگی کو ہر حرام سنگت سے بھی پاک کر دینا، حرام مجلس سے بھی پاک کر دینا، حرام دوستی سے بھی پاک کر دینا۔ کیوں؟ یہ وہ دوستیاں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں، اللہ کا نافرمان بناتی ہیں، دین کمزور کرتی ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ ادا و مفترض اللہ، اس کے بعد اللہ نے جو جو چیز فرض قرار دی ہے اس کو ادا کرنا۔ جب یہ دونوں شرائط پوری کرتے ہیں تو یہ تقوی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ المحافظۃ علی آداب شریعہ، اولیاء صوفیاء نے کہا کہ تقوی کی پہلی شرط یہ ہے شریعت کے احکام ہی نہیں، صرف احکام نہیں بلکہ اس کے آداب کی بھی حفاظت کرنا۔ شریعت کے احکام کی حفاظت کرنا مسلمانی ہے، اور شریعت کے آداب کی حفاظت کرنا تقوی ہے۔ اور اولیاء نے کہا المتقی قال من اذا قال قال للہ، جب وہ بولے اللہ کے لیے بولے، اذا سکت سکت للہ، خاموش ہو جائے تو اللہ کے لیے خاموش ہو، اذا ذکر للہ، اور جب ذکر کرے تو اللہ کے لیے ذکر کرے، وہ متقی ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز سے پوچھا متقی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک اس کے دشمن کو بھی اس کی زبان اور اس کے عمل سے امن نہ مل جائے۔ جس کے دشمن کو بھی اس سے امن ملے اور اس کے دوست کو اس سے خوف نہ رہے، دشمن کو امن ملے، امان ملے، اور دوست ہیں تو ان کو خوف نہ رہے، تب جا کے بندہ متقی بنتا ہے۔ اور اس کی ابتدا ہر بڑے چھوٹے گناہ کو ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعریف نقل فرمائی، فرمایا التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔ تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ یہاں نہیں جانا، وہاں تو نظر نہ آئے، یہ کام نہیں کرنا وہاں نظر نہ آئے، اور جہاں حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہاں جانا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ پایا جائے۔ جہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے جس جگہ پر یا جس کام میں، جس فعل میں، عمل میں، وہاں غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پایا نہ جائے، وہاں تو حاضر نہ ہو۔ جب انسان اس معیار پر ہوتا ہے تو اس کا تب تقوی بنتا ہے۔ یہ وہ تقوی کا گھرانہ ہے، ولایت، تصوف، طریقت تقوی کے ان فاؤنڈیشنز پہ قائم ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت اس تقوی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ میں نے تعارفاً آپ کو دو واقعات بتا دیے۔ اب ہم پہنچ گئے حضرت بشر الحافی کی خدمت میں۔ جب وہاں پہنچے تو بڑے بڑے ائمہ، اولیاء، علماء، محدثین، فقہا مجلس میں حاضر ہیں۔ اچانک ایک طرف سے ایک صاحب بولے، ان کا نام تھا امام محمد بن السلط۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے حضرت بشر بن الحارث الحافی، یہ جو آپ کی ولایت کا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت و محبوبیت کا سفر شروع ہوا اللہ کے حضور، اس کی ابتدا بتائیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اب ایک شخص سوال کرتا ہے، محمد بن السلط، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت بشر الحافی جواب دے رہے ہیں، اب ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات میں گفتگو کرتے، وہ جواب دیتے ہیں ھذا من فضل اللہ، اس میں میرا کچھ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مجھ سے تو صرف اللہ نے ایک اتنا کام کروایا تھا، اللہ نے اتنا کام کہ میں ایک روز آ رہا تھا گلی سے، یہ امام ابو نعیم، میں نے آپ کو بتایا نا ملاقات ارینج کی، یہ ان کی صرف حلیت الاولیاء کے ذریعے بات ہو رہی، اور پھر یہ امام ابو القاسم تمام ائمہ نے بیان کیا، امام سلمی۔ تو میں آ رہا تھا تو رستے میں نے کاغذ دیکھا، میں نے اس پہ لکھائی دیکھی کچھ، میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا،
جب اٹھا کے کھولا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اللہ کا نام۔ میں نے اس کو صاف کر کے بند کر لیا، اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس کل 2 درہم تھے اس وقت، 2 درہم کل۔ میں سیدھا عطار کی دکان پہ گیا، پرفیومز کی شاپ پر۔ وہاں جا کے سب سے قیمتی میں نے عطر پوچھا، پرفیوم، تو 2 درہم پورے کے پورے دے کر میں نے سب سے زیادہ قیمتی عطر لیا اور لے کے اس کاغذ پہ میں نے ملا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ علاوہ ان 2 درہموں کے اور کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں نے سب لگا دی اللہ کے نام کی تعظیم پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام کی تعظیم پر۔ اس بات پہ سوچے، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، میسج ہے، اللہ کے نام کی تعظیم پر میں نے جو کچھ تھا لگا دیا۔ پھر کاغذ آ کے میں نے محفوظ جگہ پہ ادب کے ساتھ رکھ دیا، تکریم کے ساتھ۔ رات سویا تو میں نے سنا کأن قائلا یقول لی، میرے کانوں میں خواب میں آواز آئی۔ اس آواز میں یہ کہا گیا، یا بشر بن الحارث، اے بشر الحارث، فرمایا رفعت اسمنا عن الطریق وطیبتہ، تو نے ہمارا نام لکھا ہوا کاغذ پر راستے سے اٹھا لیا، تو نے اس کو خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ آج کے بعد ہم تیرے اسم کو، تیرے نام کو خوشبو لگا دیں گے اور دنیا اور آخرت میں اتنا بلند کر دیں گے کہ صدیوں تک لوگ تیرا نام لے کے فیض پائیں گے، برکتیں پائیں گے۔ دیکھیے نا، ایک شخص کے پاس 20 لاکھ درہم ہو نا، 20 لاکھ، وہ 2 درہموں کی خوشبو لگا دے تو شاید اتنا معنی نہیں رکھتی۔ ایک شخص کی کل کائنات 2 درہم ہے، اس نے سارا مال لگا دیا، یہ اور بیٹر کرتی ہے۔ تو کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ان کے لیے 2 درہم کل کائنات ساری لگا دی اللہ کی تعظیم۔ جب اللہ کے نام کی تعظیم کی برکت یہ ہوئی، تو اگر آپ اللہ کے احکام کی تعظیم کریں گے اپنی زندگی میں، اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ کی محبت اور اس کی قربت اور رضا کی تعظیم کریں گے، عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ کی تعظیم کریں گے آپ اپنے قلب و باطن میں، تو آپ اپنی نجی زندگی میں بھی، پبلک زندگی میں، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، باہر بھی اور اندر خلوت خانے میں، ہر جگہ جب اللہ کی تعظیم آپ کے دل میں موج زن رہے گی تو اندازہ کر لیں اللہ پاک آپ کو کتنی رفعتیں عطا کرے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو ایک اور بولے، ان کا نام تھا عبید الوراق، اسی مجلس میں انہوں نے پوچھا کہ علم اور عمل کے بارے میں کچھ ہمیں سمجھائیں۔ وہ محدث تھے، حدیث روایت کرنے والے اور علم بیان کرنے والے۔ اب علم کی بات ہو رہی، علماء کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے علم کا حق کس طرح ادا کریں، علم کا حق انہوں نے پوچھا۔ تو حضرت بشر الحافی جواب دے رہے ہیں، فرماتے ادو زکوٰۃ الحدیث، جو بھی حدیث بیان کرو آقا علیہ السلام کی، اللہ کی کتاب قرآن بیان کرو، اللہ رسول کے احکام بیان کرو، جو کچھ فاستعملوا من کل مئۃ حدیث خمسۃ احادیث، اس کی زکوٰۃ ادا کیا۔ جو آدمی اپنے علم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا علم اس کے لیے نفع مند نہیں رہتا، اس سے اس کو برکت نہیں ملتی۔ اور وہ زکوٰۃ جس طرح 200 روپے ہوں تو 5 روپے زکوٰۃ، 200 روپے ہوں 5 روپے زکوٰۃ۔ تو فرمایا اگر 200 علم کی چیزیں بیان کرو یا پڑھو، آیتیں ہوں یا حدیثیں ہوں یا احکام ہوں، 200 اگر حدیث کے احکام پڑھو، اس میں سے 5 احکام کو، علم کی چیزوں کو اپنے عمل میں بدل لو۔ ہر 200 میں سے 5 کو علم میں بدل لو، پھر اگلی 200 کا علم حاصل کرو، 5 اور بدل لو، 10 ہو جائیں گے عمل۔ علم عمل میں بدلتا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دیکھو یہ صوفیاء کا طریقہ، بوجھ نہیں ڈالا کہ لاد دیں آپ کے کندھوں پر کہ آپ ہی دب جائیں، نہیں، فرمایا 200 میں سے 5 یہ علم اپنے عمل میں بدل لو۔ بدلتے بدلتے اگر اتنا حصہ علم کا، قرآن اور حدیث کے احکام کا عمل میں ڈل جائے تو آپ نے علم کی زکوٰۃ ادا کر دی، اور وہ علم ایک نور کا چشمہ بن کے آپ کو روشن کر دے گا، جو قرآن مجید میں کہا کہ ہم پھر ان کے اندر نور رکھ دیتے ہیں، اور وہ نور لے کر انسانی کائنات میں وہ لوگ پھرتے ہیں اور لوگوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ پھر علم کے باب میں آپ نے یہ بھی فرمایا
فضیل بن العباس الحلبی، پھر وہ بولے مجلس میں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے حضرت بشر الحافی، علم کے بارے میں کچھ اور بتائیے، ہم علم کی تعلیم دیتے ہیں، خطیب ہیں، خطاب کرتے ہیں، عالم ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا کریں، ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا اذا لم یعمل بہ فترکہ افضل، جو علم لوگوں کو دو اور جو علم پڑھو، اگر علم پر عمل نہیں کر سکتے تو ایسے علم کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ علم بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو اس درجے پر پہنچتے ہیں پھر وہ علم کو اس ڈھنگ پہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں علم عمل کرنے کا نام ہے، تقریر کرنے کا نام نہیں، بیان کرنے کا نام نہیں۔ جو علم حاصل کرو اس پر عمل کرو، اور اگر عمل نہ کر سکو تو اس کا ترک کرنا افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم انبیاء کا طریق ہے، اللہ پاک نے انبیاء کو علم عطا کیا، اور انبیاء علیہ السلام نے علم کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دی، یہ انبیاء کا طریق ہے۔ پھر حضرت بشر الحافی فرما رہے ہیں اس مجلس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم یہ اپنے اصحاب اور اہل بیت کو عطا کیا، اور صحابہ کرام نے اس علم کی حفاظت کی اور اس علم کو اپنی زندگیوں میں عمل میں بدلا، ان کے وجود اور زندگیاں خود علم کا عملی پیکر بن گئیں، اور عمل کے طریق سے علم کو آگے پہنچایا۔ انہوں نے پھر اگلی قوم کو پہنچایا، تابعین نے، تو لوگوں نے ان کے علم ان کے عمل کی شکل میں، عمل کے روپ میں دیکھے۔ انہوں نے آگے اس طرح 3 طبقات کا ذکر کیا، 3 اور طبقات کا ذکر کر کے پھر حضرت بشر بن الحارث کہتے ہیں وَقَدْ صَارَ الْعِلْمُ إِلَىٰ قَوْمٍ يَأْكُلُونَ بِهِ، اس طرح چلتے چلتے علم ان لوگوں کے ہاتھ تک جا پہنچا جو علم کے ذریعے کھاتے پیتے ہیں۔ اب ان کے ہاں علم کھانے کا ذریعہ رہ گیا ہے، علم نور کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور ہدایت پانے اور پہنچانے کا ذریعہ نہیں رہا، وہ روزگار کا ایک ذریعہ بن گیا علم کو۔ وہ فرماتے یہ کارکنان کے لیے، دین کے علماء کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کی اشاعت اور دین کی اقامت کے لیے تگ و دو کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عثمان الحربی بولے اس مجلس سے، اس ملاقات میں، انہوں نے پوچھا کہ فرمائیے کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی تلقین کیجئے۔ تو اس سوال پر حضرت بشر الحافی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا ينبغي ان یأمر بالمعروف وینہا عن المنکر الا من یصبر علی الاذی، جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا، وہ جان لے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ ہر اذیت پر صبر کرے۔ جو اللہ کے دین کی دعوت دے گا، حق لوگوں تک پہنچائے گا، لوگ اس کو گالی بھی دے سکتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، تان و تشنیع بھی کر سکتے ہیں، اس پر الزامات بھی دے سکتے ہیں تاکہ لوگ دین کی دعوت سے متنفر ہوں۔ لہٰذا جو تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی زندگی میں، لوگ حملے بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا دین کی دعوت کے کام کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ ہر اذیت پر صبر کرے۔ جو اذیت پہ صبر نہیں کر سکتا، صبر نہیں ہے اس کے اندر، اسے دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حسن بن عمر بولے آپ کی مجلس میں، وہ پوچھتے ہیں حضرت بشر الحافی، نفلی جو اعمال ہیں، نفلی صدقات، خیرات، حج، عمرہ، نفلی اعمال فرائض کے بعد، ان میں بہتر عمل کیا ہے؟ حضرت بشر الحافی اس کا جواب دیتے، وہ فرماتے ہیں الصدقۃ افضل من الحج والعمرۃ والجہاد، نفلی طور پر حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، ان سب سے محتاجوں کو صدقہ کرنا، خیرات کرنا افضل ہے۔ ہم اپنے ارد گرد اعزاء اقارب، خونی رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، پڑوس میں، ارد گرد حق داروں کی ضروریات کو نظر انداز کرتے، اپنے گھر میں فیملی کی ضروریات کو نظر انداز کرتے، خونی رشتوں کو، پڑوس میں، اپنے مشن کے تعلق میں، دوست احباب کو ہم ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہر سال دھوم دھام کے ساتھ نفلی حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں۔ ہم نے الٹ پلٹ کر دیا ہے ترتیب کو۔ وہ فرماتے ہیں نفلی حج، عمرے اور جہاد سے بھی بہتر ہے غریب کی، حاجت مند کی ضرورت پوری کر کے صدقہ کرنا، بڑا عمل ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو آدمی حج عمرے پر جاتا ہے تو اس کے تو جاتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور اب آج جہاز سے اترتے بھی لوگ دیکھتے ہیں، اب تو ویڈیو بھی بناتا ہے،
اور کیمرہ چڑھاتا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں، اس وقت میں مسجد نبوی میں ہوں، فرمایا اس کا تو حج پر جانا آنا لوگ دیکھتے ہیں، اور جو صدقہ ہے چھپ کر غریب کی مدد کرنا، اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ سو عمل جو صرف اللہ کو نظر آئے اور کسی اور آنکھ کو نہیں، اس کا درجہ سب اعمال نافلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے حضرت بشر الحافی کی مجلس میں ایک اور سوال ہوتا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا طلبی اور آخرت طلبی میں کیا تعلق ہے؟ آپ کیا تلقین کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اقبح الرغبت ان تطلب الدنیا بعمل الاخرہ، سب سے بری رغبت، سب سے بری رغبت، سب سے بری خواہش، سب سے بری طلب، ڈیزائر، سب سے بری یہ ہے کہ بندہ آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے۔ عمل و آخرت کا، آخرت جس سے سنورنی ہے، جنت ملنی ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت ملنی ہے، اللہ کا قرب ملنا ہے، ایسے اعمال ہوں جو ہم کرتے ہیں، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، تربیت کرنا، لوگوں کے احوال سنوارنا، یہ سارا کچھ جو ہم دین کے لیے کرتے ہیں، تو یہ آخرت کا عمل ہے۔ فرمایا آخرت کا عمل ہو اور بندہ اس سے دنیا کمائے، دنیا کی رغبت رکھے، یہ سب سے کبھی اور برا رغبت ہے۔ پھر ادھر مجلس میں حسین بن عبد الرحمن بولے، وہ بیٹھے، وہ کہتے ہیں بشر حافی سے کہ اس پر مزید وضاحت کریں، بندہ تقوی کیسے اختیار کرتا ہے؟ تقوی آپ فرمانے لگے اس وقت تک نہ وہ متقی ہوتا ہے اور نہ اس سے آخرت کے اعمال کی لذت نصیب ہو سکتی ہے، جب تک وہ یہ خواہش کرے کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میرے کمال کو جانیں، کہ مجھے کتنی بلندی، کتنی مہارت، کتنی عظمت، علم میں، عمل میں میرا کیا مقام ہے۔ جو آدمی اپنے مقام کو چاہتا ہے کہ لوگ پہچانے، جانے، اس کی عزت تکریم ہو، جانا جائے، تذکرہ کیا جائے، آپ نے فرمایا اسے کبھی بھی آخرت کے نیک اعمال کی لذت نہیں مل سکتی، وہ روکھا رہے گا، ایمان کی لذت نہیں مل سکتی۔ ایون جو آدمی اپنے علم اور عمل کے ذریعے یہ خواہش کرے کہ میں پہچانا جاؤں، میری اپریسیشن ہو، مجھے ریکوگنائز کیا جائے، مجھے عزت تکریم دی جائے، جو آدمی یہ بھی خواہش رکھتا ہے اسے نیک اعمال کی لذت کبھی نہیں مل سکتی۔ اگر وہ چاہتا ہے نیک اعمال کی لذت و حلاوت پانا تو بے نیاز ہو جائے۔ آپ کی مجلس میں ہی محمد بن النضر الحارثی وہ بیٹھے پوچھتے ہیں، مجلس میں سوال کرتے ہیں کہ اگر میں عبادت کرنا چاہوں تو اچھی جگہ عبادت کے لیے کون سی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں حضرت بشر الحافی اصل سریرہ تک وَعْبُدْ حَيْثُ شِئْتَ، اپنے من کو صاف کر لیں، پھر جہاں چاہیں مصلی بچھا دیں، ہر جگہ اچھی ہے۔ من کو صاف کر لیں، اور اگر من صاف نہیں تو مصلی کعبے کے سین میں بھی بچھایا ہوا ہو، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ من میں اگر دنیا ہے، من میں دکھلاوا ہے، اگر من میں تکبر ہے، من میں رعونیت ہے، من میں عجب ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، من میں اگر یہ ہے تو آپ کعبے کے صحن میں حتیم میں مصلی بچھا دیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر من میں صفائی آ جائے، من میں، اور سوائے اللہ کی طلب کے اور صدق اور اخلاص کے کچھ نہ ہو، تو پھر جہاں مصلی بچھائیں وہی باعث برکت ہے۔ حتیٰ کہ حسین بن محمد البغدادی پھر بول پڑے، وہ بیٹھے ہیں آپ کی مجلس، یہ سب ائمہ ہیں اپنے زمانے کے، سب محدثین ہیں، یہ سب فقہا ہیں، سب صوفیاء اور عرفاء اور اولیاء ہیں، بڑے بڑے بلند مرتبے کے لوگ ہیں مجلس میں بیٹھے۔ ایک بولتا ہے، جواب ملتا ہے، پھر دوسرا سوال کرتا، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے مزید تقوی کی شرائط میں سے کوئی اچھی شرط کیا ہے جس کو ہم ملحوظ رکھیں؟ فرمایا جو شخص اپنی شہرت سے محبت کرتا ہے وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی اللہ کے تقوی سے معمور نہیں ہو سکتا۔ متق اللہ من احب الشہرہ، جس نے شہرت سے محبت کی وہ کبھی اللہ کے ہاں متقی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں تقوی کا رشتہ استوار کرنے کے لیے شہرت جیسے بت کو بھی پاش پاش کرنا پڑتا۔ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا چلا جائے، دعوت کا کام کرتا رہے، مشن کا کام کرتا رہے، اللہ کے دین کی خدمت کا کام کرتا رہے، ہر عبادت کرتا رہے، ہر نیکی کرتا رہے،
مگر اس کے دل میں یہ کبھی خواہش پیدا نہ ہو کہ لوگ مجھے جانیں پہچانیں۔ ابو الربی نے پھر سوال کیا، حضرت ابو الربی، انہوں نے سوال کیا کہ آدمی اپنی اچھائیوں کو کس طرح چھپائے تاکہ پہچانا نہ جائے؟ لوگ جانیں، خود پہچانے، خود ہوتا رہے، اس سے غرض نہیں ہے، بندے کے اوپر کیا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا تم حسناتک کما تک تم سیئات، اپنی نیکیوں کو، اچھائیوں کو اسی طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے۔ جیسے خطرہ ہوتا ہے نا کہ میرے گناہ اگر ننگے ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو شرمسار ہوں گا، جس طرح گناہوں کو، برائیوں کو چھپاتے ہو، شرم کرتے ہو چھپاتے ہو، اس طرح نیکیاں کر کے بھی چھپاؤ۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اگر آپ کے کاموں میں جو خیر و برکت خود بخود پھیلے اور لوگ جاننے پہچاننے لگ جائیں تو پھر یہ اللہ نے نازل کی ہے پہچان، یہ الفت و محبت اللہ نے اتاری ہے زمین پر، اس میں بندہ قصوروار نہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اللہ آسمانوں پر اپنے محبوب بندوں کی محبت کو پھیلاتا ہے اور پھر وہ محبت و مودت زمین پہ اتارتا ہے از خود۔ اس لیے یہ اولیاء اور صالحین کو اسی طرح اللہ کی طرف سے الفت و محبت آسمان سے اتر کے ملتی۔ حضرت محمد بن المثنیٰ پھر بولے، انہوں نے پوچھا عجب کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں العجب ان تستکثر عملک وتستقل عمل الناس، کہ تجھے اپنا عمل بہت بڑی چیز نظر آئے اور لوگوں کے عمل چھوٹے نظر آئے۔ جس بندے میں یہ مرض ہو سمجھے اس میں عجب ہے، خود پسندی ہے۔ حضرت بشر الحافی جن کی بات ہو رہی، اس طرح ایک روز قبرستان ان کے ساتھ کچھ لوگ گئے، پوچھا گیا صحبتیں کیسی اختیار کریں، کیسی صحبتیں، کیسی سنگتیں؟ آپ رک گئے قبرستان کے باہر، فرمانے لگے الموتا داخل الصبر اکثر منہم خارج الصبر، فرمایا یہ جو مردے آپ کو قبروں کے اندر قبرستان میں نظر آ رہے ہیں، مردے قبرستان میں نظر آ رہے ہیں، ان سے عدد میں کہیں زیادہ مردے قبرستان سے باہر اس زندہ دنیا میں پھرتے ہیں، زندہ دنیا میں پھرتے ہیں مردے، مگر جسم ان کے زندہ ہیں، دل مردہ ہیں۔ اور جب یہ چیز فرمائی تو پھر حضرت ابراہیم الحربی نے آپ کی مجلس میں سوال کیا کہ حضور اس چیز کو اور سمجھائیں، مردوں اور زندوں کا فرق۔ بحسبک ان قوما موتا تحیا القلوب بذکرہم، فرمایا مردوں اور زندوں کا فرق جاننا ہے تو چلتے پھرتے زندہ جسموں کو زندہ نہ جانو، اور قبروں میں لیٹے ہوئے مرحومین کو مردہ نہ جانو۔ یہ بات فکر کی بات ہے۔ فرمایا تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایسے لوگ جو وفات پا گئے، وہ جسمانی طور پہ بطور زندہ انسان آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دیتے، قبروں میں ہے، وفات پا گئے، لیکن تحیل قلوب بذکرہم، مگر ان کا ذکر کرو تو دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اصل زندہ وہ لوگ ہیں جن کی یاد سے لوگوں کے دل زندہ ہو جائیں، جن کے ذکر سے مردہ دلوں کو حیات مل جائے، جن کے ذکر کرنے اور یاد کرنے سے دلوں کو راحت اور لذت ایمانی مل جائے، جن کا ذکر دلوں کو زندہ کر دے، اصل زندہ وہ ہیں، ان کی صحبت رکھو۔ اور فرمایا وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَا تَكْسُ الْقُلُوبُ بِرُؤْيَتِهِمْ، اور ایسے لوگ دنیا میں زندہ پھرتے ہیں جسمانی طور پر جن کو دیکھنے اور جن کی صحبت اور دوستی اختیار کرنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سو آپ نے صحبت اور سنگت اور دوستی کا پیمانہ مقرر کر دیا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ نوجوان بیٹے بیٹیاں توجہ کریں، جب آپ سنگتیں چوز کرتے ہیں، فرینڈشپ بناتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، خواہ یونیورسٹی میں، خواہ کالج میں، خواہ اسکول میں، اعزا اقارب میں، تو آپ دیکھیں کہ کن دوستیوں سے، سنگتوں سے اور ان کی کمپنی سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ہر وقت ساتھ رہنے سے آپ کے دل پر کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، دلوں سے رقت، اللہ کا خوف و خشیت کم ہوتا جا رہا ہے، دین کی رغبت اور محبت کم ہوتی جا رہی ہے، دین کی غیرت کم ہوتی جا رہی ہے، اللہ رسول کی محبت میں کمی آ رہی ہے، اور اس کی جگہ شکوک و شبہات آ رہے ہیں، اور دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں،
تو جن کی صحبت اور سنگت سے ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، باتیں سننا، جس کے اثرات اس طرح دل پر پیدا ہونے لگے، سمجھیں یہ مردہ قوم ہے، فوری ان کی سنگت چھوڑ دو۔ ایسوں کی سنگت میں بیٹھو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائیں، ایسوں کے ساتھ دوستی رکھو جن کی دوستی آپ کو آخرت کی طرف راغب کرے، ایسوں کی مجلس اور کمپینین شپ رکھیں جن کے ذریعے آپ کو دین کا علم اور حکمت نصیب ہو، خواہ وہ زندہ ہیں تب، اور اگر زندہ نہیں بھی تو ان کے ذکر سے یہ اثرات پیدا ہوں تب بھی ان کی کتابوں کی صحبتیں، ان کے تذکرے کی صحبتیں بہتر ہیں۔ حضرت حسن بن عمر السبیعی بولے اتنی دیر میں، وہ کہنے لگے کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں یہی صحبت کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اور کیا اثرات ہوتے ہیں، بری صحبتوں کی جو ہم اپناتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا النظر الی البخیل یقسي القلب، اگر کسی کنجوس کو دیکھتے رہیں، کنجوس کو، اور ہر وقت کنجوس کے ساتھ بیٹھے رہیں اور کنجوس لوگوں کے ساتھ دوستی محبت رکھتے رہیں، آپ کے دل بھی سخت اور کنجوس ہو جائیں گے، دلوں سے سخاوت رخصت ہو جائے گی۔ فاسق فاجر اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ وقت اٹھنا بیٹھنا، دوستی اور تعلق رکھیں، رفتہ رفتہ اللہ کی اطاعت گزاری آپ کی رخصت ہو جائے گی۔ جو لوگ دل میں اللہ پہ شک رکھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اللہ رسول پر، اولیاء پر، صالحین پر، اللہ والوں پر اور دین پر، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے اندر سے دین اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جو بد اخلاق ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کو بد اخلاق کر دیں گے۔ جو ہر وقت غیبت اور چغلی کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بھی غیبت کا بیج بو دیں گے۔ یعنی جیسے لوگوں کی صحبت و سنگت اور دوستی رکھیں گے وہی رنگ رفتہ رفتہ آپ پہ چڑھ جائے گا، بھلے سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال، 4 سال لگیں۔ دنیا داروں اور دنیا پرستوں کی صحبت میں بیٹھیں جو ہر وقت دنیا کی بات کرتے ہیں، مال، دولت، نفع، پیسہ، نقصان، کمائی، یہ پروجیکٹ، یہ ہر وقت دنیا میں لگے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں کثرت سے بیٹھیں گے آپ کے دل دنیا پرست ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، خوف الہی کا، توبہ کا، عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے، بیٹھے رہیں صحبت میں، بیٹھے رہیں طویل زمانہ۔ اگر آپ صالح نہیں بنیں گے تو تب بھی صالحیت کا رنگ چڑھ جائے گا، آپ کی طبیعتوں پر فرق آتا چلا جائے گا، دین کی طرف رغبت پیدا ہوگی، عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، دین کی معرفت پیدا ہوگی، غیرت دین کی بڑھ جائے گی، گناہوں سے بچنے لگ جائیں گے۔ تو یہ قرب اور صحبت یہ بہت بڑی چابی ہے، خواہ اس کے ذریعے نیکی کی طرف چل پڑے ہیں، خواہ اس کے ذریعے شر اور بدی کی طرف چل پڑے۔ پھر آپ کی مجلس میں حضرت حسن بن عمر السبیعی نے پوچھا ہے حضرت دعا کا راز بتا دیں، ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں، بہت دعائیں مانگتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ حضرت بشر الحافی جواب دیتے ہیں سمپل، فرماتے ہیں الدعاء ترک الذنوب، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینے کا نام دعا ہے۔ دعا کی حقیقت یہ ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، آج شب دعا ہے، اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ چھوڑ دو۔ اگر بندہ صرف گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، نہ مانگے تب بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ بندہ میری رضا کی خاطر میری نافرمانی، میرا گناہ چھوڑ گیا ہے، بس اس کے چھوڑتے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت محمد بن المثنى بن زیاد پھر بول پڑے مجلس میں، انہوں نے پوچھا کہ مختلف صفتیں ہوتی ہیں لوگوں میں، مختلف اخلاق ہوتے ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کا فرق سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا شاطر سخی احب الی من قارئ لئیم، کہ کوئی شخص سخی ہے، لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا ہے، بھلے دھوکہ باز ہے، غلط کار ہے، مگر لوگوں کی چھپ کر حاجتیں پوری کرتا ہے، سچا سخی ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس عالم کے جو علم دین رکھتا اور تبلیغ اور تقریر کرتا ہے مگر اپنے اخلاق میں اور صفات میں گھٹیا، جس کے اخلاق گھٹیا ہیں، خصلتیں گھٹیا ہیں، اس گھٹیا اخلاق اور صفات رکھنے والے عالم سے مجھے گناہگار، خطا کار، دھوکے باز سخی بہتر لگتا ہے۔ یہ معیارات دیکھیں۔ حضرت قاسم بن منبہ پھر سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کا راز کیا ہے؟ ایک گناہگار اگر اطاعت کی طرف جانا چاہے تو اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ان لم تطع
فلا تعص، اگر تو بہت بڑی اطاعت نہیں کر سکتا تو صرف گناہ ہی چھوڑ دے، سب سے بڑی نیکی ہو جائے گی۔ صرف گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، سب سے بڑی نیکی بن جائے گی خود بخود۔ گالی دینا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، آج کی رات عہد کرو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی برائی سوچنا چھوڑ دو، بغض اور کینہ چھوڑ دو۔ اللہ کی نافرمانی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ظاہر و باطن کا گناہ، صرف نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اطاعت گزار بندوں میں شامل کر دے گا۔ اطاعت کی وادی میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑی چابی گناہ کو ترک کرنا۔ اگر بندہ گناہ کو چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو عافیت عطا کر دیتا ہے۔ آج کی رات ہم نے اس پر گفتگو کی، یہ جو بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء ہوئے، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کی زندگی میں توبہ کا معنی تھا، ان کی زندگی میں یہ تقویٰ کا معنی تھا، ان کی زندگی میں یہ علم کا معنی تھا، ان کی زندگی میں یہ اطاعت کا معنی تھا۔ وہ اس طرح کی صحبت اور سنگت اختیار کرتے، اس طرح کی تعظیم کرتے اللہ کے نام اور اللہ کے امر و احکام کی۔ ہمارے ہاں زندگی کے تصورات بدل گئے ہیں۔ جیسے شروع میں دکھایا آپ کو کہ جس درخت کو بیج بو دیں، اچھا بیج ہو، مگر اس کو بارش نہ ملے، پانی نہ ملے، اور سال کے بعد بارش آئے ملے، وہ پودا کبھی درخت نہیں بنتا، اس پہ پھل پھول نہیں لگتے۔ ہم سال کے بعد 27ویں کی شب آئیں اس بارش کے ساتھ، تو ایمان کا پودا ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ سالانہ بارش کے ساتھ، سال میں ایک بار کی بارش نہیں، سال میں ایک بار کا اعتکاف، وہ بھی بارش ہے 10 دن کی، وہ نہیں، اس سے فصلیں ہری بھری نہیں ہوتی۔ اس کو اپنا الیکٹرک پاور پلانٹ سمجھیں، منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ، یہ راتیں اور یہ شب 27ویں اور یہ منزلیں، اس کو سمجھیں یہ پاور پلانٹ ہے، یہاں سے چارج ہو کے جائیں، یہاں سے چارج ہو کے جائیں، مگر پورا سال اس چارج کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ سیل فون چلاتے ہیں، ہر روز اس کو چارج کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی بیٹری کو ہر روز، ٹیکنالوجی ہے۔ یہی پوزیشن ہمارے ایمان کی، یہی پوزیشن ہمارے دین کی ہے۔ ہر روز اگر چارج نہ کریں، ہر روز، تو بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی پوزیشن عالم نباتات کی ہے، یہی حیوانات کی ہے، یہی انس و جن کی ہے، یہ ساری کائنات کی ہے۔ جو زندہ چیزیں ہیں ان کو ہر وقت آب و ہوا چاہیے، ہر وقت بارش چاہیے، ہر وقت رکھوالی چاہیے۔ رکھوالی کرتے رہیں گے تو چیز پلے گی، بڑھے گی، سرسبز و شاداب ہوگی فصل۔ لہٰذا یہاں سے جب چارج لے کے جاتے ہیں تو ہر روز ایسے عمل میں اپنے آپ کو داخل رکھیں اور شامل رکھیں جو عمل آپ کو نیکی کی راہ پہ قائم کرے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے چلے گئے پھر نمازوں میں بھی کمزوری ہو گئی، قرآن مجید کی روز کی تلاوت تدبر کے ساتھ وہ بھی چھوٹ گیا، ہم تنظیمی کام میں مصروف ہو گئے تھے، تحریکی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، وہ تحریکی تنظیمی ذمہ داریاں تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جائیں گی۔ جب تنا خراب ہو گیا تو شاخیں کیسے زندہ رہیں گی، ان پہ پھل پھول کیسے لگیں گے؟ لہٰذا اصل فرائض پر قائم رہنا، نماز کبھی نہ چھوٹے، پورے وقت پر نماز ادا ہو، مر جائیں ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور حاضری کبھی نہ چھوٹے، روزانہ پنجگانہ نماز کی پابندی، اور نماز کو ملاقات سمجھ کے پڑھنا، جملہ فرائض کو ادا کرنا۔ تمام لوگ آج جو 27ویں کی شب آئے ہیں، سب کو پیغام دے کے رخصت کر رہا ہوں، ہر روز اپنا حساب اور محاسبہ کریں، میری آج کے دن کی کوئی نماز تو نہیں چھوٹی؟ کیوں؟ نماز کو ایک عام فرض اور قرض نہ سمجھیں، نماز لمحہ ملاقات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا مانگتے ہیں؟ اللہ نے ہر روز اپنی ملاقات کے 5 وقت آپ کو دے رکھے ہیں، 5 وقت ہر روز، آؤ مجھ سے ملاقات کر لو۔ وہ پکار رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، فجر کا وقت ہو گیا، آ جاؤ ایک ملاقات کر لو، ظہر کا وقت ہو گیا، آ جاؤ مجھ سے ایک ملاقات کر لو، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ایک ایک ملاقات کر کے پھر سو جانا۔ جیسے آپ کھانا نہیں چھوڑتے، ناشتہ نہیں چھوڑتے، لنچ نہیں چھوڑتے، ڈنر نہیں چھوڑتے، رب سے ملاقات کیسے چھوڑ دیتے؟
اس کا مطلب ہے ہم بندے نہیں رہے، بندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہم کھانا پینا نہیں چھوڑتے مگر رب سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا پینا نہیں چھوڑتے، ہر روز رب سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی سعادت ہے، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے معراج میں سے حصہ عطا کیا ہے، معراج میں سے حضور کی امت کو تحفہ دیا ہے۔ کوئی فرض امت کا، کوئی اور فرض عبادات میں سے، معاملات میں سے ایسا نہیں جو اللہ پاک نے عرش کے اوپر اپنی بارگاہ میں ڈائریکٹ عطا کیا ہو۔ ہر فرض جبرائیل امین کے ذریعے نیچے اتارا ہے، ہر فرض نازل کیا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جبرائیل لے کے آئے ہیں، وحی کے ذریعے آئے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے فرض وحی کے ذریعے اترے ہیں بذریعہ جبرائیل امین۔ ایک فرض ہے صرف نماز، چونکہ نماز کے اندر ملاقات چھپی تھی، نماز کے اندر رب کی ملاقات چھپی تھی، اس کو زمین پہ نہیں اتارا، حضور کو بلا کے مقام قاب قوسین ادنیٰ پہ خود دیا ہے میرے محبوب۔ یہ وہ نماز ہے چونکہ اس میں میری ملاقات، جا کے امت کو دے دیں اور بتا دیں کہ ہر کسی کو تو جبرائیل لے کے نہیں آئے گا، نہ میں بلاؤں گا، کوئی بھی زمین چھوڑ کے آسمانوں میں نہیں آ سکتا، کوئی عرش تک نہیں آ سکتا، کوئی لامکان تک نہیں آ سکتا، کوئی مجھ سے مل نہیں سکتا، مگر جو چاہے مجھ سے ملنا، میں آپ کے صدقے اور وسیلے سے آپ کے ہر امتی کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ہر روز ملنے کو تیار ہوں، 5 مرتبہ ہر روز ملنے کو تیار ہوں۔ مصلی بچھائے، سجدے میں آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، سجدہ ریز ہو، میری ملاقات ہو جائے گی۔ نماز کو لمحہ ملاقات بنا لیں، کسی قیمت پر یہ نہ چھوٹے، اسی سے برکتوں کے چشمے نکلنے ہیں۔ پھر اوامر اور نواہی، پھر اپنے احکام سارے قائم رکھیں، واجبات ترک نہ کریں، سنن نوافل ترک نہ کریں جتنا ہو سکے، مگر کم سے کم فرائض و واجبات نہ چھوٹیں، اور حرام کم سے کم ختم ہو جائیں، اور مکروہات جتنا بڑھتے چلے جائیں اتنی قربت ملتی چلی جائے گی، اتنا سنورتے چلے جائیں گے۔ اور ہر وقت دھیان رکھیں اپنے دل و دماغ کا، اپنے قلب و باطن کا، اس میں خرابی داخل نہ ہو، اور کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، یہ اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے، اس سے بچیں۔ یہ اصل توبہ ہے، اگر اس کو اپنا لیں تو زندگی کا ہر لمحہ توبہ رہے گا، زندگی کا ہر لمحہ توبہ رہے گا، تاکہ توبہ ایسی ہو کہ ہر لمحہ آپ کو صالحیت دیتی رہے، ہر لمحہ تقویٰ دیتی رہے، ہر لمحہ ایمان کی حفاظت کرے۔ دائمی صالحیت اپنائیں اپنی زندگی میں، دائمی توبہ اپنائیں، دائمی اصلاح اپنائیں، دائمی قربت میں رہیں، خود کو ہمہ وقت اللہ کے قریب جانیں، وہ تو قریب ہے، ہم دور ہو گئے ہیں۔ آج یہ پیغام لے کے جائیں کہ دوریاں ختم کریں اور اللہ کے قریب ہوں، اس کی قربت میں جائیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم خود لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔